ہو سکتے ہیں کبھی تھوڑے عرصے کے لیے, یہ تو سب کے ساتھ ہے نا, لوازمات ہیں. مجھے بار بار خیال ہو رہا تھا اللہ نہ کرے میرے ساتھ کچھ ہوا, یہ بغیرت لوگ, بے شرم لوگ اپنے کھاتے میں فوراً ڈالیں گے کہ ہم نے کیا جادو. تو جب کوئی ایسا عامل میرے بارے میں بولے گا نا میں نے کیا ہے جادو, یہاں ممبر پہ بیٹھ کے اس کا نام وہ اناؤنسمنٹ کرے کہ میں نے کیا جادو, پھر دیکھو اس کے ساتھ اس کا حشر کیا ہوتا ہے, اس کا حشر کیا ہوتا ہے. میں جو اس کے ساتھ جادو کروں گا نا اس کی نسلیں یاد رکھیں گی. یہ بتانے کے لیے کہ اس میں دم نہیں ہے, یہ اس نے نہیں کیا. بیماریاں, صحت, یہ سب کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت ان کے خلاف بولتے تھے. 78 سال کی عمر میں حضرت کی آواز بند ہو گئی. کتنے سال کی عمر میں؟ 78. 77 تک بولتے رہے ان کے خلاف کہ یہ کچھ کر کے دکھائیں. 78 میں حضرت کی آواز, اب ظاہر ہے اتنے سال کے بعد ایک بزرگ ہیں, کوئی گلے میں پرابلم ہو گئی, آواز بند ہو گئی, فوراً ان عاملوں نے چیخنا شروع کر دیا, دیکھا دیکھا ہمارے خلاف بولتے تھے, ہم نے گلا بند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک دن کے لیے حضرت کا گلا کھولا. کمال کی بات ہے, ایک دن کے لیے کھلا, اگلے دن دوبارہ بند ہو گیا. اور ایک دن کے لیے کھلا, اس میں حضرت نے بیان ریکارڈ کروایا کہ کوئی عامل ہے نا جو یہ جھوٹ بولتا ہے کہ اس کے جادو سے میرا گلا بند ہوا ہے, وہ میرے سامنے آئے. میں بیماری ہے, لنگس میں بعض دفعہ بیماری ہو جاتی ہے, گلا بند ہو جاتا ہے. ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ آپ کو اس کا فالج ہوا ہے, گلے کا بھی فالج ہوتا ہے بعض دفعہ. اور 78 سال کی عمر میں, یہ تو بیانات بھی ان کے ہوتے تھے, تو ہو گیا بند. تو اس لیے ان لوگوں سے بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بیماریاں اللہ کی طرف سے ہیں, صحت اللہ کی طرف سے. کوئی بیماری ہو جائے تو یہ نہ بولا کرو انہوں نے کیا. ان کم بختوں کو میرے بھائی, اگر ان کے پاس یہ سب کچھ ہوتا, یہ فلیتے پلیتے نہ کر رہے ہوتے, یہ کوئی جاب کر رہے ہوتے بیٹھ کے. یہ کم بخت نہ ڈاکٹر ہوتے ہیں, نہ انجینئر ہوتے ہیں, نہ حکیم ہوتے ہیں. ان کو کوئی ہنر نہیں ہے. جس کے پاس کوئی ہنر نہ ہو تو وہ شعبدے بازیوں کے ذریعے دھندا کرتا ہے. اس لیے کر رہے ہیں, اس سلسلے میں یہ کر رہے ہیں سب کچھ. تو اس لیے میرا چیلنج ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ سے ہے, اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا کہ دم نہیں ہے, ان کے باپ میں دم نہیں ہے. اور اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ اب تک فٹ فاٹ. کیا خیال ہے؟ اب 50 سال کے بعد بھی کچھ ہو گیا, وہ تو ویسے ہی 50 سال کے بعد تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے. اب کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کا میرے اوپر فضل اتنا ہوا ہے کہ جو 50 سال کے بعد جو ہونا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوا اب تک مجھے. کیا خیال ہے؟ 40 سال کے بعد اکثر لوگوں کو شوگر ہوتی ہے, مجھے اب تک 50 سال میں بھی شوگر. اللہ کے فضل. صرف ان لوگوں کو گالیاں دینے کا اثر ہے کہ جو بیماریاں ہونی تھیں وہ بھی نہیں ہوئی. مولانا منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کی عمر بڑی لمبی تھی. ایک دن ہم نے پوچھا, حضرت کیا کھاتے ہو آپ کی عمر اتنی لمبی اور اتنی صحت اچھی؟ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں, صرف قادیانیوں کی بد دعائیں ہیں. کہتے تھے صرف کیا ہے؟ قادیانیوں کی بد دعائیں ہیں جو اللہ نے مجھے اتنا لمبا زندہ رکھا, ورنہ میری تو کہا تھا میں تو مر چکا ہوتا. یہ مارنے کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں, تو اللہ نے کہا چلو تھوڑا اور زندہ رکھ لو. اب میں 51 سال کا ہو گیا, تو اب بھی بیماریاں آ سکتی ہیں بھائی, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اب تک کیوں نہیں ہوا؟ یہ نہیں کہ ہم کو صحت کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. 6 بکلاوے ایک ٹائم پہ ابھی میں نے کھائے ہیں یار, وہ ترکی مٹھائی, اللہ معاف فرمائے, توبہ استغفار, کوئی خوشی سے نہیں بتا رہا, لیکن بہرحال کچھ دن وہ کینیڈا میں چائے منگوائی میں نے, چینی کم تھی, میں نے کہا چینی ڈالو بھائی. تو کہنے لگے ہم تو بھائی ابھی چینی چھوڑ رہے ہیں اور آپ 4 رکھ کے چینی کھا رہے ہو, کیا غلط کر رہے ہو. میں نے کہا مجھے پتا ہے چینی پینا کیا ہے غلط, 1 چمچہ اور ڈال اس میں, 1 چمچہ. اچھا نہیں ہے چینی وینی نے پیا کرو, نقصان دہ ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں چینی پی کے بھی, مٹھائی کھا کے بھی, چینی کھا کے بھی اب تک رپورٹ ٹھیک ہے, صرف ان بغیرتوں کو برا کہنے کی وجہ سے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور یہ فلیتے پلیتے کر رہے ہوں گے تو اللہ نے اب تک صحیح رکھا. 40 سال میں میری نظر 1.5 قریب کی, وہ سب کی ہوتی ہے, اب تک وہ وہی ہے. 11 سال سے وہی ہے, چشمہ بھی چینج نہیں ہوا. یہ کس کی بد دعاؤں کا اثر ہے؟ بولو, عاملوں کی. اور دور کی ابھی تک 6/6 ہے الحمدللہ. یہ صرف کس کی بد دعاؤں کا اثر ہے؟ بولو یار, عاملوں کی. آپ بھی ان کو برا بھلا کہا کرو, کچھ بیماریاں آنے والی ہوں گی, اللہ تعالیٰ دور کر دے گا, ٹال دے گا. بڑے مجرب نسخہ ہے یہ, مجرب. صحت کا بھی خیال کیا کرو, لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے؟
ان کے خلاف. اور جب یہ بولے نا سرسوں کا تیل یہاں لگا، بولے نہیں لگا رہے، جا ہم زیتون کا لگائیں گے، ہم سرسوں کا نہیں لگائیں. باہر ملکوں میں جاتے ہیں، خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے. وہ لوگ ترقی کیوں کر رہے ہیں گورے؟ جن اسباب کے اختیار کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا، ہم ان اسباب سے غافل ہو گئے اور فلیتوں پلیتوں میں لگ گئے. اور وہ لوگ پتہ ہے ان کے بچے، انگریزوں کے اول تو بچے ہوتے ہی نہیں ہیں، ایک آدھ اگر کہیں نظر آ جائے تو وہ جن چڑیل سے نہیں ڈرتے، رات کو اکیلے بھی کہیں چلے جائیں گے. ہمارے یہاں بچپن سے بچوں کو جنات اور چڑیل سے ڈرایا جاتا ہے، بہو آ جائے گا، بہو آ جائے گا. بچپن سے سن رہے ہوتے ہیں فلانی کی جٹھانی نے بھابھی پہ جادو کر دیا، فلانی نے اس پہ آسیب بھیج دیا. بچے کے دل میں بچپن سے آسیب، چڑیل، بھوت، یہ سب اس کی کھوپڑی میں انسٹال ہو جاتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ مجھے پہ آسیب ہے اور تنگ کرتا ہے مجھے آ کے. میں نے کہا میرے پاس بہترین علاج ہے آسیب کا. کیا علاج ہے؟ میں نے کہا آپ آئے تو رکھ کے چماٹ لگاؤ اس کو. اب دوبارہ آسیب آئے نا، انہوں نے کہا شیطانی شکل میں آتا ہے ایسے، یہ بالکل شکل پر یہ آ جاتا ہے اور میرے اوپر میں کانپ رہا ہوتا ہوں. میں نے کہا اب آئے رکھ کے کیا لگانا ہے؟ چماٹ. کہنا بھائی کیا باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی لگا دو نا، کچھ ہوا تو اس آسیب کو میرے پاس بھیج دینا. بولنا اس نے چماٹ مارا ہے. تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ الحمدللہ جب سے میں نے یہ فیصلہ کیا نا اب آئے گا تو رکھ کے لگاؤں گا، آیا ہی نہیں ہے، آیا ہی نہیں. تو اب ہمیں دیکھو جن تو نظر نہیں آتا کہ رکھ کے چماٹ لگائیں، عامل نظر آتے ہیں جو جنات کو بھیجتے ہیں، تو احتیاطاً اسی کو لگا دو. پھر کیا خیال ہے؟ کوئی عامل آپ کو آئے بولے میں جن بھیج رہا ہوں، چڑیل بھیج رہا ہوں، ہر عامل کو جا کے بلا وجہ نہیں کوٹنا شروع کر دو، ایف آئی آر کٹے گی، کیس ویس ہو جائے گا. لیکن جو عامل کہے نا میں جن چڑیل بھوت بھیج رہا ہوں آپ پر، تو اس کا علاج یہ نہیں کہ فلیتے پلیتے اور یہ اور یہاں کچھ بھی نہیں. اس کا علاج ہے بولے تو ابھی بھیج، اس کو ایک لگاؤ گھوم جائے وہ. یہ علاج بتا رہا ہوں. دیکھو ان چیزوں کا اثر ان لوگوں پہ ہوتا ہے جن میں قوت انفعالیہ، اثر قبول کرتے ہیں، اثر لے رہے ہوتے ہیں. جب آپ نے رکھ کے لگا دیا تو آپ اثر دے رہے ہو. ٹینشن دینا سیکھو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیا مت کرو. میں اتنا کیوں بولتا ہوں ان عاملوں کے خلاف ہر دوسرے بیان میں؟ کیونکہ میرے علاوہ کوئی بول نہیں رہا. دوسرے بولنا شروع کر دیں میں خاموش ہو جاؤں گا. اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، یہ مذہبی لوگوں کا منجن ہے. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں اکثر وہ ان چیزوں میں نہیں آتے، نہ ان پہ جن آتے ہیں، نہ چڑیل، نہ بھوت. اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، ہندوؤں کا بھی منجن اسی طرح بکتا ہے، مسیحیوں کے پادریوں کا منجن بھی انہی چیزوں سے بکتا ہے، یہودیوں کے جو ربی ہوتے ہیں ان کا منجن بھی اسی چیزوں سے بکتا ہے. جب مذہب کی اوریجنل تعلیمات پہ عمل نہیں ہوتا، مذہبی لیڈر کے پاس نالج ہی نہیں ہوتی، لوگوں کو حلال حرام بتائے، جائز ناجائز بتائے، جب نہیں ہے تو وہ مذہبی اسکالر کرے گا کیا؟ پھر وہ اسی طرح سے لوگوں کو الو بناتا ہے. دیکھو آپ کو جب کسی سے عقیدت ہوتی ہے تو اس عقیدت کی کوئی وجہ ہوتی ہے یا بغیر وجہ کی عقیدت ہو جاتی ہے؟ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ کوئی وجہ ہوگی نا. جس ڈاکٹر سے عقیدت ہوگی بھائی اس کے پاس علاج ہے یار، حکیم سے عقیدت ہوگی یار وہ ایسی دوا دی تھی ٹھیک ہو گیا میں، کرکٹر سے عقیدت ہوگی یار آخری بال پہ چھکا مار دیا تھا اس نے، کوئی وجہ ہوگی نا. علماء سے عقیدت ہوگی بھائی یہ کیا ہے، علم بتاتے ہیں ہمیں، جائز ناجائز بتاتے ہیں، حلال حرام بتاتے ہیں. بزرگوں سے عقیدت ہوگی یار ان کے دل میں اللہ کی محبت ہم سے زیادہ، یہ گناہ سے بچتے ہیں، نظر کی حفاظت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب جو مذہبی اسکالر جس میں نہ تقویٰ ہو اور نہ اس کمبخت کے پاس علم ہو، وہ کہاں جائے گا؟ اس کا کیا ہوگا کالیا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ دیکھو مدرسے میں کچھ طلبہ ایسے پڑھتے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں، علم آتا نہیں ہے ان کو، نہ عبارت پڑھ سکتے ہیں نہ حدیث پڑھ سکتے ہیں، وہ ٹائم ضائع کیا ہوتا ہے انہوں نے، ایک بھیڑ چال کی طرح چل رہے ہوتے ہیں. اب جب وہ مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں تو حلال و حرام کا علم تو ہوتا نہیں ان کے پاس، کوئی ریسرچ کر نہیں سکتے، حدیثوں کا نہیں پتا ہوتا، کتابیں کو نہیں پتا ہوتا، یہ نہیں پتا ہوتا کون سی کتاب میں کون سا مسئلہ ملے گا، کون سی کتاب میں
نہیں ملے گا, کس کتاب کی کیا حیثیت ہے, کچھ نہیں پتا ہوتا بیچاروں کو, محنت ہی نہیں کی ہوتی. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی نیک بن جاؤ بہت, وہ لمبا پروسیس ہے بہت, کیا اس میں کیا لگتا ہے, کیونکہ آپ جوان آدمی نیک بن بھی جائے گا تو لوگ مانتے نہیں اس کو نیک, ہاتھ پاؤں کوئی نہیں چومے گا اس کے, بولے ابھی لونڈا لپاڑا کل کا پتہ نہیں کتنے دن کا نیک بنا ہے. تو اس میں بھی انتظار کرنا پڑے گا, 50 سال 60 سال 70 سال کا ہو جائے تب جا کے کوئی خلافت مل جائے تو شاید کچھ عقیدت. یہ دونوں کام کیا ہیں, مشکل. تو اب مذہبی اسکالر کے لیے, اچھا عیسائیوں میں ہندوؤں میں تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں تو علم ہی نہیں ہے نا حلال و حرام کا, یہ تو مسلمانوں میں ہے نا جائز ناجائز. مسیحیوں بیچاروں کے پاس تو حلال و حرام کا علم بچا ہی نہیں ہے 2-4 چیزوں کے علاوہ, تو ان کے مذہبی اسکالر کیا کریں پھر, کیا خیال ہے, ہندو کیا کریں, باقی لوگ کیا کریں, مسلمان اسکالر کیا کریں. تو پھر ایسے اسکالر وہی کرتے ہیں جو عامل لوگ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو علم نہیں ہے علوم ہے. پہلی بات ہمارے پاس علم نہیں ہے, کیا ہے, علوم. علم کی جمع ہے علوم, علوم کا سمندر, سرسوں کے تیل. اب یہ علم تھوڑی ہے سرسوں کا تیل یہاں لگاؤ یہاں لگاؤ یہاں, یہ علم نہیں ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, علوم. بھائی اس کی کیا ریسرچ ہے, بھائی یہ ریسرچ تو مادہ پرست لوگوں کا کام ہے, ڈاکٹروں کا کام ہے, یہ ریسرچ سے علوم تم لوگ نہیں سمجھو گے, تم لوگ نہیں سمجھو گے. علم حاصل ہوتا ہے ریسرچ کے بعد, علوم کی ریسرچ کے محتاج نہیں ہوتے, علوم وہاں سے بزرگوں سے ملے ہوتے ہیں سینہ بسینہ. بزرگ نے بلغم نکالا ہوتا ہے سینے سے, وہ ڈائریکٹ ان کے پاس, وہ سینہ بسینہ ہوتے ہیں. یہ علوم ہے علوم. ارے وہ مفتی طارق مسعود ان علوم کو نہیں مانتا, بھائی اس کے پاس علم ہے, علوم نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا بھائی علوم ہوں گے, پھر آپ ان کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں, پھر یہ بتاتے ہیں ایسی باتیں جو آپ کے اوپر سے گزرتی ہیں, ایک لفظ سمجھ میں نہیں. یوٹیوب پہ پڑھے ہوئے عامل لوگ, آپ سنو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا. عقل مند تو کہتا ہے جس کمبخت کا ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ علوم کہاں سے ہو گئے. لیکن بے وقوف لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, اسی کو تو علوم کہتے ہیں کہ ہماری عقل سے اوپر کی چیز ہے. سائنسدانوں سے آپ پوچھو ہم کتنے ہیں, وہ کہے گا ٹوٹل ہم ایک ہی ہیں, یہاں سے شروع ہوتے ہیں ناخن پہ ختم ہوتے ہیں. عاملوں سے پوچھو, کہہ رہے ایک آپ ہو, ایک آپ کا ہمزاد ہے. آپ ٹوٹل کتنے ہو, 2, ایک آپ ہو اور ایک آپ کا ہمزاد, ٹوٹل 2 ہو آپ. ایک موکل بھی ہوتا ہے, ٹوٹل کتنے ہو گئے, 3 موکل ہوتا ہے. ابے کہاں ہوتا ہے, مجھے تو نظر نہیں آ رہا. وہی علوم نہیں ہے نا تمہارے پاس, نظر آ رہا ہوتا ہے یہ, پھر یہ علوم ہے بھائی, ہم نے یہی تو حاصل کیا ہے. کہاں سے حاصل کیا, پھر وہی بات کہاں سے, یہ مادی علوم ہے جو مدرسوں سے اور اسکولوں سے اور یونیورسٹیوں سے حاصل ہوتے ہیں, یہ والے کہاں سے نہیں ہوتے بیٹا. مارنے کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے, ابے ہمیں کیا الو سمجھا ہے تو نے, کچھ بھی پھینکتا رہا بیٹھ کے یار. اور یہ سارے مذہبی لوگ پھینک رہے ہیں, چاہے وہ رائیونڈ کا مقیم ہو, بنوری ٹاؤن کا مفتی ہو, جامع الرشید کا مفتی ہو, دارالعلوم کا مفتی ہو, پھینک رہے ہیں لمبی لمبی بیٹھ کے, بے وقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو. سب ایک جیسے, ایک ہی لاٹھی سے. نکلو اپنے آپ کو اس خول سے نکالو. اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, میرے مرنے کے بعد یہ میرا بیان چلانا, یہ عاملوں کا جادو اور یہ فلیتے پلیتے کا جو جادو ہے نا, جو دماغ میں جو گھستا ہے نا, یہ بھوسا, یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, میرے مرنے کے بعد دیکھنا میرے شاگرد ہی یہ کام کر رہے ہوں گے اور متاثر ہوں گے, ان عاملوں کے پاس جا رہے ہوں گے. دیکھ لینا آپ, یہ نکلنے والا جرثومہ ہے ہی نہیں, یہ قیامت تک رہنے والا جرثومہ ہے, یہ جراثیم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وائرس جو ہے یہ نہیں نکلے گا. مذہبی لوگوں میں یہ ہوتا ہے, تبھی تو مذہب زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے. اللاجیکل باتیں. ایک ہی بس ان کے پاس دلیل ہے, نبی پہ بھی تو جادو ہو گیا تھا. مجھے ایک بات بتاؤ, مانتا ہوں نبی پہ جادو ہوا تھا, ایک دفعہ کیوں ہوا؟ پہلی بات, یہودیوں نے دوبارہ ٹرائی کیوں نہیں کی؟ نمبر 2, حضرت ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا, حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہوا, حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہوا, حضرت علی پہ کیوں نہیں ہوا, طارق مسعود صاحب پہ کیوں نہیں ہوا؟
بھائی جس چیز کی جتنی حیثیت ہے اتنی رہنے دو نا اس کو. پورا زور لگا لیا یہودیوں نے تو نبی پر تھوڑا سا اللہ نے اثر ہونے دیا, انتہائی معمولی سا اثر, صرف اتنا کہ تھوڑا سا یاداشت پہ فرق آیا. اور اس کی بھی علماء نے حکمت بیان کی ہے, اس لیے اثر ہونے دیا کہ یہودی بار بار آپ کو جادوگر کہہ رہے تھے, اللہ نے آپ سے سارے الزامات کو بری کر دیا, اللہ نے چاہا کہ تھوڑا سا اثر ہو جائے تاکہ اس الزام سے بھی آپ بری ہو جائیں, لوگ آپ کو جادوگر نہ کہہ سکیں, ہونے دو اثر تھوڑا سا. انہوں نے تو ایک دھندا بنا لیا ہے. جادوگروں نے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادو دکھایا, اثر ہو گیا, لاٹھیاں کیا بن گئیں, سانپ, دیکھنے میں حقیقت میں نہیں. اب آپ کہو دیکھو پیغمبر پہ جادو کا اثر ہو گیا کہ ان کو وہ لاٹھیاں دیکھنے میں کیا لگ رہی ہیں, سانپ. سوال پیدا ہوتا ہے فرعون پہ کیوں نہیں ہوا؟ جب فرعون نے ان جادوگروں کو دھمکی دی تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا, جادوگر کہتے ہیں لا بھائی ایک رسی ادھر بھی نہیں آئی. میرا خیال ہے بات اس سے پتہ چلتا ہے جادوگروں کی طاقت اور ان کی جو مسمرزم اور شعبدے بازی ہے وہ انتہائی محدود ماحول میں, اور وہ بھی جن لوگوں میں کانفیڈنس ہوتا ہے, جو اثر قبول نہیں کرتے ان پہ ہوتا بھی نہیں ہے اثر. حضرت موسیٰ کو اللہ نے اس لیے ہونے دیا تاکہ مقابلہ تو ہونا ایک دفعہ. اگر حضرت موسیٰ گھبراتے ہی نہیں اور خوف زدہ ہی نہ ہوتے تو لوگ کہتے یار یہ تو خود جادوگر ہے معاذ اللہ. حضرت موسیٰ گھبرائے, فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, قرآن کہتا ہے موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ رسی سانپ کیسے بن گئی. ہونے دیا تاکہ مقابلہ تو ہو. یہ حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے آج تو ہر دوسرے پہ جادو بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے. بھائی چھوڑ دو ان چیزوں کو. ساس نے بہو پہ کرایا ہوا ہے, جٹھانی نے فلانی پہ کرایا ہوا ہے, ڈمکانی نے اس پہ کرایا ہوا ہے, ہمارے گھر میں سائے آئے ہوئے ہیں, ہمارے گھر میں آصف آئے ہوئے ہیں, ہمارے گھر میں عامل سونگ کے جا رہا ہے کہ یہاں پر اثرات ہیں. کس چیز کے اثرات ہیں؟ ڈاکٹر آپ کو بولے آپ پہ اثر ہے, آپ بولو ڈاکٹر صاحب کس کا اثر ہے؟ بخار کا اثر ہے, نزلے کا اثر ہے, بس بولو ڈاکٹر صاحب مجھ پہ ہونا ہو, آپ پہ ضرور ہے. آپ کو اثر کا پتہ چل رہا ہے, مؤثر کا پتہ نہیں چل رہا کہ اثر ڈالا کس نے. اس لیے میرے بھائی میرے مرنے کے بعد بھی ناملوں کو برا کہنا ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے ان کی محبت دل سے نہیں نکلتی, ان کی عقیدت دل سے نہیں نکلتی. میں جتنا مرضی چیخوں گا چلاؤں گا, آپ کو کسی عامل نے تھوڑا سا کوئی شعبدہ دکھا دیا, آپ نے پھر اس کا ہو کے رہ جانا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ایک مزاج ہوتا ہے لوگوں کا, جس کا یہ مزاج ہے نا اس کو یہاں سے نکالنا بہت مشکل. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ مزاج بھی ہوتا ہے مذہبی لوگوں کا. کچھ مذہبی لوگوں کا مزاج توحید پرست, کچھ کا مزاج بدعتی, کچھ کا مزاج شرک والا. تو ان کو شرک کی باتیں اچھی لگتی ہیں. بدعتی مزاج کا آدمی ہوگا اس کو بدعت کی باتیں اچھی لگیں گی. توحیدی مزاج کا آدمی ہوگا اس کو توحید کے دلائل اچھے لگیں گے. یہ بھی ایک مزاج ہوتا ہے. مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جن کو توحید پر بیان ہی نہیں اچھا لگتا, ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. ان کو آپ تھوڑا سا قصے سناؤ گے, وہ فلانے کی کرامات, اس میں یہ کر دیا, اس میں وہ, واہ, ایک دم ان کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں. آپ دلائل دو, دونوں طرف دلائل اگر ہوں گے تو ان کو وہ والے دلائل زیادہ اچھے لگتے ہیں جو بدعت کو پروموٹ کر رہے ہیں, کیونکہ مزاج کے بدعتی ہیں وہ. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اس کی مثال ایسے ہے, کچھ لوگ مزاج کے میلے ہوتے ہیں, گندے. ان کو اگر آپ نہانے کے فضائل بتاؤ, اگلے جمعے بیان سننے آئیں گے, وہ بولیں گے یار کیا ہر دفعہ مفتی صاحب نہانے کے فضائل بتاتے ہو یار, صاف ستھرے رہنے کے فضائل بتاتے ہو, میں پانی کی مچھلی سمجھا ہوا ہے آپ نے کیا؟ کیوں؟ ان کے مزاج میں نفاست نہیں ہے, ان کے مزاج میں کیا ہے؟ گندگی. ان کو برا لگے گا یار کیا پانی کی مچھلی بنا دیا ہمیں. کچھ لوگ مزاج کے نفیس ہوتے ہیں, مزاج کے, ان کو ان کے سامنے صفائی ستھرائی کے فضائل بیان کرو ان کو مزہ آتا ہے, کہتے ہیں یار اگلے ہفتے بھی اور زیادہ بیان کرو. کچھ لوگ مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں, ان کے سامنے توحید بیان کرو ان کی بانچھیں کھل جاتی ہیں, ان کا خون بڑھ جاتا ہے ان کے جسم میں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ کہتے ہیں جب توحید بیان ہوتی ہے تو مشرکوں کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا, جو توحید سے متعلق قرآن کی آیات انہیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں, یہ مشرک چاہتے ہیں اس کے اوپر گر جائیں اور حملہ کر دیں, قتل کر دیں, اس کو خاموش کرا دیں اس کو.
آج بھی ایسے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ آج بھی ایسے لوگ ہیں. آپ کسی مزار پرست آدمی کے سامنے جا کے اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے, عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے, تمام قسم کے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں, نفع اور نقصان کا اکیلا مالک صرف اللہ, اللہ کے سوا کسی کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں, اللہ نے کسی کو یہ اختیارات دیے بھی نہیں ہیں. کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں, جب آپ یہ بیان کرو گے اس مجمع میں تو آپ کو وہاں بڑا کہنا شروع کر دیں گے. وہابی کی سپرلیٹو ڈگری ہے وہاں بڑا, دل تنگ ہونا شروع ہو جائے گا, پابندی لگا دیں گے آپ کے اوپر. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں نے ایک گاؤں میں بیان کیا, میں نے ایسی توحید پہ بیان کیا, جو میرے خلاف کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ لوگ, ایک بندہ انسان کا بچہ بیٹھا ہوا تھا, وہ مجھے چھپایا اس نے بولا مفتی صاحب یہ بڑے جاہل لوگ ہیں, لیکن مجھے کہنے لگا میں سعودی عرب میں رہا ہوں, مجھے پتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو. اس کے بعد میرا وہاں دوبارہ 30 سال ہو گئے, اب تک بیان نہیں ہوا, تو زندہ بچ کے آ گیا بس. میں نے کہا ان کو لگے رہنے تو اسی پہ اچھا ہے, جو مرے ہوئے ہیں ان کو پوچھ رہے ہو کم بختو, زندہ تو پھر بھی ہل سکتا ہے نا, مرا ہوا تو ہل بھی نہیں سکتا, اور ہل جائے تو آپ مر جاؤ گے. مرا ہوا آدمی تھوڑا سا بھی مسکرا لے اور بھائی کیا حال ہے, بس آپ بولو اب تک تو ٹھیک تھا, اب ٹھیک نہیں. کہتے ہیں نا ہاتھی مرا ہوا 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے. مشرک کی نظر میں وہ بزرگ جو زندہ ہو وہ کم پاور رکھتا ہے, اور جو مر جائے وہ زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے. مشرک, شرک اور کھوپڑی عقل یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. عقیدت کا مطلب کیا ہوتا ہے بزرگوں سے؟ عقیدت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی خلائی طاقتیں ہیں, بھائی تمہاری طرح کے انسان ہیں, سوچتے ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, غلط فیصلے بھی ہو سکتے ہیں. عقیدت میں کسی کی بھی پاگل ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, نارمل رہا کرو. ہاں اہل اللہ سے, بزرگوں سے محبت کرو, اس لیے کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں. نبی نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, جو میرے, اللہ کہتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. لیکن ولی کہتے کس کو ہیں؟ گیٹ اپ کو نہیں کہتے. ولی کا مطلب کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اور صغیرہ سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہو, فرائض واجبات پورے کرتا ہو, یہ ہے ولی. مزاج کی میں بات کر رہا تھا نا, ہر آدمی چاہتا ہے مجھ سے میرے مزاج کی بات ہو. میں بھی کینیڈا میں تھا, ایک صاحب نے بیان کے بعد کہا مفتی صاحب عمران خان کے لیے دعا کریں, اللہ اس کو رہائی عطا فرمائے. میں نے کہا میرے بھائی میں یہاں اگر دعا کروں گا تو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہیں, وہ کہیں گے زرداری کے لیے بھی دعا کر دیں. تو اگر میں زرداری کے لیے دعا کروں گا تو پھر میرے لیے کون دعا کرے گا؟ کیا خیال ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ میں یہ دعا کروں گا تو آپ میں سے پھر کوئی میرے لیے کبھی دعا کرے گا تو میرا کیا ہوگا کالیا؟ تو میں نے کہا بھائی مجھے کیوں سیاست میں گھسیڑ رہے ہو, اکیلے میں کیا کرو ایسی باتیں, چھپڑ میں چھاؤں میں آ کے جو مرضی دعا کروا لو. مجمع میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی بھی ہے, مسلم لیگ بھی ہے, پی ٹی آئی پہ بھی ہے. جہنم کے انگارے کھانے کی جو وعید بتائیے وہ یتیم کا مال کھانے پہ بتائیے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا تو کوئی مطالبہ کرنے والا ہے ہی نہیں. تو اللہ نے کہا کہ اس کا مال کھانے کی جو سزا ہے وہ طاقتور کا مال کھانے پہ میں نے وہ سزا نہیں رکھی ہے. بہت مشکل ہے میرا خیال ہے, بات سمجھانا نہیں آ رہا ہے سمجھ میں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کچھ گناہ کر رہے ہوتے ہیں, قوم میں رائج ہیں وہ گناہ, ہم سمجھتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, قوم بھی ساتھ دے رہی ہے, کوئی ملامت کرنے والا بھی نہیں ہے, اس پہ سب لوگ براڈ مائنڈڈ سمجھیں گے آپ کو, تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ خدا غافل ہو گیا ہے. اللہ غافل نہیں ہے, وہ وعیدیں سنا چکا ہے کہ میں نے دنیا دارالامتحان رکھی ہے, یہ آزمائش کی جگہ ہے, رزلٹ یہاں اناؤنس نہیں ہوگا. تو جو یتیم کا مال کھا رہا ہوتا ہے وہ بے فکری سے کھا رہا ہوتا ہے, اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کھا لے, جتنے نوالے کھا رہا ہے یہ سمجھ کے کھانا کہ کوئلے ہیں جلتے ہوئے, دہکتے ہوئے کوئلے کھا رہا ہے. ہر نوالا کیا ہے؟ دہکتا ہوا کوئلہ. اور خدا کی قسم آج بھی کھایا جاتا ہے, یہ پڑھے لکھے لوگ کھاتے ہیں یتیموں کا مال. اور کیسے کھاتے ہیں, میرا ٹاپک یتیم نہیں ہے لیکن میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں کیسے کھاتے ہیں. آج میرے پاس ایک کیس آیا, ابھی عصر کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں نا, ایک کیس آیا ہے, بڑا بھائی کھا گیا, مدذل العالیہ, بڑا بھائی مدذل العالیہ, وراثت کا مال کھا لیا, چونکہ یہ چھوٹے تھے. ایسے شخص کی وراثت کھائی ہے کہ ماں کے پیٹ میں تھا
اور باپ کا انتقال ہو گیا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ بیوہ عورت پریگننٹ ہے, بیوہ عورت کیا ہے؟ پریگننٹ ہے, اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس بچے کو تو پتہ ہی نہیں میرے باپ نے کیا چھوڑا, کتنا مال چھوڑا, پتہ ہے اس کو؟ سارے رشتہ دار نے مل بل کے ڈکار لے لی. اب وہ جب بڑا ہوا اس کو پتا چلا بھائی میرے تو اتنی پراپرٹی ہے. اول تو پتہ ہی نہیں چلتا, ہماری سوسائٹی میں پتہ چل جائے گا اس کو, اتنی گچ پچ ڈاکومنٹیشن میں گڑبڑ کر چکے ہوتے ہیں. حضرات فقہا نے بیان کیا ایک دن کا بھی حمل ہے نا, ایک دن کی بھی پریگننسی ہے, اس کا وہی حصہ ہے جو 40 سال کے بیٹے کا حصہ ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ شوہر کی جب ڈیتھ ہو جائے نا تو شریعت کہتی ہے سب سے پہلے قرآن خوانی, نا 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 نا, سب سے پہلے تمبو ٹینٹ دے گے, نا نا, سب سے پہلے دیکھا جائے گا بیوہ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے. اگر پریگننٹ ہے تو لڑکا فرض کیا جائے گا, کیونکہ لڑکی کا حصہ آدھا ہوتا ہے, لڑکے کا پورا, تو یہ فرض کیا جائے گا لڑکا ہے, اور اتنی وراثت نکال کے اس کے لیے رکھ دی جائے گی تاکہ جب یہ بالغ ہو, سمجھدار ہو, یہ وراثت اس کے حوالے کی جائے. پھر اگر لڑکی ہے تو حصہ کم کر کے باقی سب میں ڈیوائڈ کی جائے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں ان چیزوں پر عمل؟ نہیں ہوتا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا جو مال کھا رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی, قرآن کہہ رہا ہے. اگر آپ کو قرآن پہ یقین نہیں ہے تو آپ کھاتے رہو بیٹھ کے. بہت سے لوگوں کو یقین نہیں ہے, زنا کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں, ماں باپ کو ستا رہے ہیں. تو تبھی دیکھو قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن میں قرآن کہہ رہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. یہ سارے آرڈرز ان کے لیے ہیں اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یعنی اللہ نے بھی کلیئر کر دیا اگر ایمان نہیں رکھتے جو چاہے کرو پھر, کیونکہ پھر تمہیں سمجھانا بہت مشکل ہے. پھر تم کیوں ہی کرتے رہو گے, کیوں, وائے وائے وائے. تو اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں. پھر نبی کو غم ہوتا تھا کہ یہ تو کہہ دیتے ہم نہیں ایمان رکھتے, یہ تو صاف کہہ دیتے ہیں, پھر تو یہ عمل کو فالو ہی نہیں کرتے. تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس آنا ہے. تو آپ کیوں غم لے رہے ہو بھائی؟ آپ کو کیا, جب سوسائٹی میں بے حیائی پھیلتی ہے, بے پردگی پھیلتی ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولویوں کو بڑی جلن ہو رہی ہے. بھائی مولوی کو کوئی جلن نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے نا, مولوی کو کیا جلن ہوگی؟ اگر ہوتی بھی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ تم جہنم میں جا رہے ہو, اپنا بیڑا غرق, اپنی نسلوں کا بیڑا غرق کر رہے ہو, اس کا تھوڑی کوئی نقصان ہے. مشرکین مکہ نے بت پرستی چھوڑی, اس وقت نہیں چھوڑی, یہاں تک کہ نبی کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا. نبی کا کوئی نقصان ہوا؟ تو جب بتوں کی پوجا کرنے سے نبی کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو جو بھی دین کی دعوت دے رہے ہیں آپ اس دعوت کو فالو کریں نہ کریں, ان کا کوئی نقصان نہیں, آپ کا نقصان ہے. تو اس لیے اللہ نے کئی آیتیں قرآن میں نا, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. میں سوچ رہا ہوں وہ تمام آیتیں اور حدیثیں نکالوں ایک جگہ میں جن میں صرف یہ ہو کہ یہ صرف اس کو حکم دیا جا رہا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ, جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کو رسپیکٹ دے. جو اپنے ساتھ رہنے والا ہے اس کو کیا دے؟ بولو رسپیکٹ. آج دے رہے ہیں لوگ دفتروں میں جو پجامے کھینچے جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے. میں نے ہر جگہ ٹائم گزارا, میں نے دفتروں میں بھی ٹائم گزارا, میں نے جاب بھی کی ہے, اسکولوں میں پڑھا ہوں, کالج میں پڑھا ہوں, جاب بھی کی ہے. مجھے پتا ہے سب ایک دوسرے کی پتلونیں کھینچ رہے ہوتے ہیں باس کے سامنے. آج ایک بندہ نے بتایا کہ میرا چلتا پھرتا کاروبار دوستوں نے تباہ کیا ہے, جو میرے پارٹنر تھا اس کو میرے خلاف بدگمان کر کر کے. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ کیونکہ کسی کو پھولتا ہوا دیکھتے ہوئے تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اچھا بھلی پارٹنرشپ چل رہی تھی اعتماد کی بیس پہ, جب دیکھا کہ یہ دوست تو بہت آگے جا رہا ہے تو اس کے پارٹنر کو جا کے اس کے خلاف بدگمان کرنا شروع کر دیا. پارٹنر کا بزنس بھی گیا اور الحمدللہ اس کا بزنس بھی گیا. وجہ کیا ہے؟ انسان کہتا ہے یار سب سے آگے میں جاؤں نا, اس کا کیوں بزنس چل رہا ہے, سب سے آگے کون ہونا چاہیے. اور آپ کو پتا ہے جتنے دنیا دار لوگ ہیں ان میں حسد کا مادہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. جن میں یہ جو ایکٹر اور ایکٹریسز ہوتے ہیں ان میں تو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے, الا ماشاء اللہ, کیونکہ ان کا تو ہدف ہی دنیا میں نام پیدا کرنا اور عزت کمانا ہے. جس کا ہدف ہی نام اور عزت ہو وہ دوسرے کی عزت دیکھ کے کیسے خوش ہوگا؟ سوچو. یعنی مقصد یہ ہے کہ میں سب سے آگے چلا جاؤں تو دوسرا آگے جائے گا تو وہ تو اس کا جو مقصد پیدائش تھا وہ مقصد ہی ختم ہو گیا نا. کوئی اپنے ہدف اور ویژن پہ کمپرومائز کرتا ہے؟ بولو. تو غلط چیز کو ہدف بنا لیا نا.
تو دنیا میں کوئی بھی اپنے مقصد اور ہدف پہ کمپرومائز تھوڑی کرتا ہے. تو جب مقصد ہی دنیا میں زیادہ, آج موٹیویشنل اسپیکر یہی سکھا رہے ہیں سب سے زیادہ سپیریئر بنو. اسلام نے فلسفے کو جڑ سے اکھاڑ دیا بھائی. اسلام نے کہا بھائی اللہ کی نظر میں بڑے بنو, یہ سب کیا ہے, فنا ہونے والی چیزیں ہیں, فنا ہونے والی. تو جو آخرت پر ایمان رکھے گا وہ اپنے ساتھ والے کو رسپیکٹ دے گا, اس کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش نہیں کرے گا. یہ خدا کی قسم اتنی تسلی ہوتی ہے آپ کا کوئی ساتھی ترقی کر رہا ہے. تو جو دنیا پرست ہے, آخرت پر ایمان نہیں ہے, وہ کہے گا یار یہ کیا, وہ کیا ہے, یہ کیا ہوا, عزت اس کی زیادہ, محنت میری زیادہ ہے, کم بخت پیسہ بھی یہ زیادہ کما رہا ہے, عزت بھی یہ زیادہ کما رہا ہے. وہ جل جل کے اور ڈپریشن میں جائے گا. جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اصل آخرت ہے, تو ان کی زبان پہ ایک جملہ ہوتا ہے وَإِلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. قرآن نے کتنی بہترین مثال دی ہے قارون کی. دیکھو آپ کا کوئی دوست ترقی کر کے قارون سے زیادہ مالدار نہیں بن سکتا. جن لوگوں کو بھی اپنے دوستوں سے جہلس ہو رہے ہیں نا, ان کے لیے خصوصی بات کر رہا ہوں میں. یہ حسد ہر جگہ ہوتا ہے, صرف یہ دفتروں میں نہیں, مدرسوں میں بھی, مسجدوں میں بھی, قاریوں میں بھی. ایک قاری خوبصورت آواز میں تلاوت, دوسرا آئے گا اس سے بھی زیادہ اچھی, یہ والے قاری کو ہوگی بھائی یہ تو بہت اچھا پڑھ رہا ہے. اللہ کرے اس کے گلے میں, سب قاریوں کی بات نہیں کر رہا بھائی, جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. یار یہ تو زیادہ گلوکاروں میں ہوتا ہے, یار یہ تو مجھ سے بھی اچھا گا لیتا ہے. اوپر سے بول رہا ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ اور عزت دے, اندر کے کم بخت اللہ کرے تیرے کو گلے کا کینسر ہو, میری تو ساری دکان کئی. یہ نیچرل, جب دنیا ہی مقصد ہوگی تو پھر یہ نیچرل ہے. جس کا مقصد ہی دنیا پرستی ہے تو پھر کیا ہی ہے, یہ نیچرل ہے. پھر حسد اس وقت تک خدا کی قسم ختم کرنا ممکن نہیں ہے جب تک آپ مقصد آخرت کو نہ بناؤ. آخرت ان تمام چیزوں پہ پانی پھیر دیتی ہے ایسی کی تیسی. وہ کیسے؟ تو میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ آپ کا دوست ترقی کر کر کے قارون سے زیادہ مالدار بن سکتا ہے, قارون سے زیادہ عزت دار بن سکتا ہے. قرآن کہہ رہے قارون کو ہم نے اتنا پیسہ دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جانور لاد کے چلا کرتے تھے, یا لوگوں کے پاس ہوتی تھی. اتنے خزانے تھے, چابیوں کے لیے اس نے ملازمین رکھے. پہلے تھم بم کا سیٹ اپ نہیں تھا نا. مجھے یعنی لوگ اس کو اچھمبا سمجھتے تھے نا کہ خزانوں کی چابیاں بھی اتنی ہو سکتی ہیں. میرے گھروں کی چابیاں کبھی دیکھ لو, اتنی چابیاں لے کے میں گھومتا تھا. اللہ نظر بس سے بچائے, تم لوگ نہیں حسد میں مار دینا کہیں مجھے, کیونکہ گھر ہے ماشاءاللہ, پھر آفس ہے, پھر لاکر ہے, تو اتنے گچھے ہو گئے تھے چابیوں کے. میں نے کہا پھر وہاں گھنٹہ بیٹھ گئے, یہ والا کون سے گھر کی, یہ والے کون سے گھر کی لگے گی بھائی, یہاں والا, یہ والا نہیں, وہ والے گھر کی ادھر والی لگا دی, پھر یہ والا, ایک ٹینشن. یہاں بورنگ ہوئی, وہ چابیوں کا گچھا میرے ہاتھ سے گرا, ٹرم نیچے سارا, تو میں بالکل فارغ ہو گیا. وہ خیر کسی طرح میگنیٹ لگا کے وہ ہم نے نکالا. اس کے بعد میں نے کہا چابی سسٹم مارکیٹ سے کیا ہونا چاہیے, شارٹ تھم سسٹم. اب اتنے لاک میں نے جگہ جگہ تھم والے لگا دیے, میں کہیں بریک نہیں لگتی میری. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاؤ, چابی سسٹم چھوڑ دو. گم جاتی ہیں چابیاں, ڈپلیکیٹ, بائک کی چابی ڈپلیکیٹ بنوا کے بندہ گھوم رہا تھا, چوری ہوتے ہوتے بچی ہے. خیر, تو ہر چیز کی, اب تو نہیں, اب تو سیکیورٹی الحمدللہ سخت ہے. پہلے کی بات کروں جو سیکیورٹی نہیں تھی. اب تو میں سوچ رہا ہوں مرغیوں کی جو انڈے جہاں لگاتے ہیں نا اس پہ بھی تھم لگاؤں. سمجھ آ رہی ہو, جہاں مرغیاں انڈے دیتی ہے نا, تو اب مورنی کو انڈوں پہ بٹھایا ہوا ہے, مور بیٹھی ہوئی انڈوں پہ, وہ جا کے مرغی کو بھی ٹینشن دے رہی ہے. جہاں مرغی اپنے انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے جا کے اس کو بھی, تو وہاں بھی مرغی کی تھم لگاؤں گا کہ اس کیج میں صرف تو گھس سکتی ہے. ابھی تک ایسی ٹیکنالوجی آئی نہیں ہے لیکن امید ہے انشاءاللہ آ جائے گی. خیر, تو اس لیے میں نے ہر جگہ تھم. یہاں لوگوں نے اتنے اعتراض کیے, مولوی صاحب کچھ ضرورت سے زیادہ ایڈوانس ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, ہر جگہ تھم والے لوگ. گھروں میں کون لگاتا ہے, لگاؤ گھروں میں, یہ فائدہ ہے اس میں, کوئی اتنی سہولت ہو جاتی ہے, گئے ٹھک کر کے دروازہ کھولا, چلو بھائی. تو اب میں نے ہر جگہ کیا لگا دیا, تو پھر ایک گھر کا تھم, ایک گھر والوں کا گھر کہ جو تھم ہے وہ دوسرے گھر والوں میں, تو اس لڑائی سے بھی بچ گئے. کیا خیال ہے, یہاں والی پارٹی وہاں جا ہی نہیں سکتی, وہاں والی. یہ اللہ کا اتنا فضل ہے کہ سب کے انگوٹھوں کے نشانات اللہ نے دوسروں سے مختلف بنائے ہیں. تو یہ بڑی ٹیکنالوجی ہے بھائی, یہ عظیم ٹیکنالوجی ہے. صحیح ہے. خیر, تو کیا مثال دے رہا تھا جلدی, آج میں ذرا اسپیڈ سے بیان لے کے چلتا ہوں. ہاں, میں بتا رہا تھا کہ آپ کا جو بھی فرینڈ ہے وہ قارون سے زیادہ مالدار بن سکتا ہے. کیا خیال ہے, نہیں بن سکتا. مثال کے طور پر میں اپنی مثال دوں, اگر میں کبھی مدرسے میں گیا, میں نے دیکھا یار میں محنت کر رہا ہوں, دوسرا طالب علم محنت نہیں کر رہا لیکن وہ مجھ سے آگے نکل گیا. کیا خیال ہے,
بہت آگے نکل گیا, بہت آگے چلا گیا, تو ایک دم انسان کو جذبات ہوتے ہیں, یار یہ کیا ہو رہا ہے. آپ دفتر میں گئے, ابھی آپ نئے نئے آئے ہیں, آپ ترقی نہیں کر پا رہے, آپ پرانے ہیں ترقی نہیں کر پا رہے, نیا آیا وہ آگے نکل گیا, کتنا ٹینشن ہوتی ہے نا. تو اس کا آسان حل, فوراً سوچا کرو یہ کمبخت قارون سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا. کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے قارون کی مثال دے کے ہمارے لیے تو ٹینشن قیامت تک کے لیے ختم کر دی. قیامت تک کے لیے ٹینشن کیا کر دی؟ ختم. کسی کی ترقی سے بالکل بھی جلنے کی کوشش مت کرو. کمبخت آنا قبر میں ہی ہے, اس نے جانا کہاں ہے؟ قبر میں. جتنے کیڑے اس کی لاش پہ ہوں گے اتنے ہی کیڑے تمہاری لاش پہ ہوں گے. انجام سب کا کیا ہے؟ سیم. یہ بالکل ایسا ہی ہے, دوڑ میں مقابلہ ہو رہا ہے. اب آپ کو لگا آپ کا دوست اس دوڑ میں بھاگ رہا ہے, آگے جا رہا ہے, اب غم ہوگا نا, یار یہ تو جیت گیا. لیکن آگے جہاں لائن ہے, جہاں دوڑ ختم ہو رہی ہے, جو لائن ہے جیتنے کی, اس کے آگے ہے گہری کھائی. آپ کو پتا ہے کہ جس وقت یہ جیتے گا, جیتتے ہی اگلا قدم اس کا کہاں ہوگا؟ گہری کھائی میں, جہاں ہڈی پسلی ایک ہو چکی ہوگی اس کی. تو پھر آپ اس کے جیتنے پہ غم کرو گے ہیں؟ آپ کو پتا ہے اس لائن کے بعد میرے لیے بھی کھائی ہے, اس کے لیے بھی گہری کھائی ہے, دونوں نے جا کے ہڈی پسلی ایک, تو کیا جیت اور کیا ہار. تو جب قارون اپنے خزانوں سمیت نکلا پروٹوکول میں, کیا پروٹوکول تھا قارون کا؟ ایک گاڑیاں آگے پیچھے اس زمانے کی گاڑیاں جو اونٹ ہوتے تھے یا گھوڑے ہوتے تھے, میں تو اس زمانے سے مثال دوں گا نا, سیکیورٹی جا رہی ہے آگے ٹھش پش, یہ جو ہمارے ساتھ گارڈ وارڈ گھوم رہے ہوتے ہیں سیکیورٹی, اس سے اللہ کا شکر ہے میرے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لوگ تو کہہ رہے ہوتے ہیں مولویوں کے مزے دیکھو, ہمارے کچھ بھی الحمدللہ بال بھی نہیں آ رہا ہوتا, پتہ ہے ککھ بھی نہیں ہے, یہ صحیح ہے نا, ککھ بھی کچھ بھی نہیں ہے. یہ بچکانا سوچ کے لوگ اس کو سمجھ رہے ہوتے او وی وی آئی پی پروٹوکول, اور الحمدللہ ہماری صحت پہ بال برابر بھی اثر نہیں ہوتا. اس کو پروٹوکول ہم سمجھتے ہی نہیں ہے. اچھا, لوگوں کے تبصرے دیکھ کے حیرانگی ہو رہی ہوتی ہے, کیا بچکانا ہے. دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کچھ لوگ سوچ کے غریب ہوتے ہیں, کچھ پیسوں کے غریب ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اب ایک ڈیفنس میں رہنے والا آدمی وہ چرغا کھا رہا ہو, وہ کیا کھا رہا ہو؟ چرغا, جو غریبوں کا کھانا ہے ڈیفنس کے, یعنی چرغے ورغے تو روز روز کھا لیتے ہوتے نا وہ. تو غریب آدمی کہہ رہا ہے بڑے مزے لگے ہوئے آج تو, اس کے دل میں اندر جذبات ہو رہے ہوں گے چرغا کھاتے ہوئے, اس میں تکبر نہ پیدا ہو جائے. وہ ڈیفنس کا بندہ بولے گا میرے اندر کیا, میں تو تواضع سے, مجھے تو یعنی غربت کا شبہ ہونے لگا ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں, چرغا کھا رہا ہوں. وہ یہی کہے گا نا, تیری سوچ, وہ کہے گا بھائی جو تیرا لیول ہے تو اس حساب سے سوچ رہا ہے. تو یاد رکھو, یہ تو میں نے پیسے کی مثال دی ہے. جن کے دلوں میں اللہ یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ دنیا مسافر خانہ ہے, ان کو اس پروٹوکول سے ان کے دل پہ بال برابر بھی اثر نہیں پڑتا. وہ عوام دیکھ رہی ہوتی ہے یہ اتنا پروٹوکول سے خوش ہو رہے ہوں گے, اور ان کے دل پہ تکبر نہ پیدا ہو جائے, یہ اپنی اوقات نہ بھول جائیں. بھائی ان کو یہ ہونا نہ ہونا ان کے لیے زیرو ہے, برابر ہے, کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کہ کیا ہے یہ, کل مریں گے ختم, ٹھش پش. مجھے کتنے لوگ دعوت دیتے ہیں, مفتی صاحب ہم آپ کو بلا رہے ہیں, آپ کو وی وی آئی پی پروٹوکول دیں گے. میں کہوں خدا کے لیے مجھے نہ وی پروٹوکول دے, نہ وی آئی پی دے, نہ وی وی آئی پی دے. دماغ پہ ایک اچھا خاصا بوجھ ہوتا ہے. سیکیورٹی چاہیے ہمیں, سیکیورٹی اڑانا دے کو ڈھیم کر کے اڑا دے, وہ شریعت میں فرض ہے کہ سیکیورٹی اختیار کرو. سیکیورٹی کی بات کرو, پروٹوکول کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جو یہ بڑے بڑے علماء کو سیکیورٹی ملتی ہے اس کو لوگ پروٹوکول کہہ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ہوتی ہے سیکیورٹی ہے. خیر یہ ٹاپک سے میں ہٹ رہا ہوں. تو اس لیے قارون تو تھا نا بہت بڑے خزانوں کے ساتھ مارکیٹ میں آیا, وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ آیا تھا. تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ جو دنیا دار لوگ تھے نا, جو اسٹرگل اور ہارڈ ورکنگ کے ذریعے, جو ہمیں موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہیں کہ ایک بڑا آدمی بننے کی کوشش کر رہے تھے. اس دور میں بھی موٹیویشنل اسپیکر, وہ اسپیکر تو ہوں گے نا, وہ ہر دور میں رہے ہیں. یہ یعنی ٹوپی ڈرامے تو نہیں کہنے, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں ان میں, یہ ہر دور میں منجن بکا ہے. تو اس دور میں بھی تھے. تو اب جب لوگوں نے دیکھا یار پروٹوکول اس کو بولتے ہیں, کیا شاہی لباس ہے, اور سارے جو آگے پیچھے حشم خدم جی حضوری کرنے والے, اور ایک ہم ہیں, گھر میں عزت نہیں ملتی ہے. بھائی ایک یہ ہے, جب آپ کسی کا پروٹوکول دیکھیں نا, آدمی دیکھتا ہے نا, تو جو دنیا پرست لوگ ہیں بہت متاثر ہوتے ہیں, یار کیا عزت مل رہی ہے.
تو قرآن کے الفاظ ہیں یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. اللہ کہتے ہیں جو دنیا پرست تھے, جو دنیا کو مانتے تھے, انہوں نے کیا کہا؟ ہائے کاش. الفاظ دیکھو, اللہ نے ان کے پورے الفاظ نقل کیے ہیں. ہائے کاش, یا کا مطلب ہائے, صحیح ہے نا اردو میں. لیت لنا, ہائے کاش ہمارے لیے, مثل ما اوتی قارون, کاش یہ پروٹوکول ہمیں بھی مل جائے. مائیں اپنے بچوں کو کہنی تھی بیٹا میں تجھے یہ بنانا چاہتی ہوں. جب مائیں دیکھتی ہیں نا میڈیا پہ, کچھ مائیں مجھے دیکھ کے کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں تجھے مفتی طارق, ویسے تو اکثر مائیں الحمدللہ اپنے بچوں کو مفتی طارق مسعود کے علاوہ سب کچھ بنانا چاہتی ہیں, کہتی ہیں یہ نہیں بن جانا, یہ نہیں بن جانا, یہ بہت ٹینشن دینے والا مفتی ہے. اکثر ماؤں کی رپورٹ یہی ہے. کچھ مائیں ایسی ہیں وہ کہتی ہیں, کچھ لوگ آئے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میرا بچہ مفتی طارق مسعود بن جائے. میں نے کہا کیا مطلب مفتی طارق مسعود بن جائے, کیا مطلب مفتی طارق؟ میں نے کہا اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کبھی جاپان جا رہے ہیں, کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں, کبھی کینیڈا, یہ بن جائے تو میں نے کہا بھائی آپ یہ گاڑی واڑی دیکھ کے ٹھیش پیش جا رہے ہیں, تو میں نے کہا یہ مفتی طارق مسعود کا مطلب ہے تو بھائی نہ ہی بنو, اچھا ہے, کیونکہ دنیا دار لوگوں کے پاس ہم سے کروڑا گنا زیادہ ہی. اور اگر مقصد ہے نیک بننا تو پھر نیک بننے کی دعا مانگو. آپ کو کیا پتا کہ میں نیک بھی ہوں کہ نہیں ہوں؟ ضروری تھوڑی ممبر پہ جو بیٹھا ہوا ہے پگڑی پھگڑی باندھ کے, وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی گناہ گار آدمی ہوں, ایسا نہ ہو الزامات لگا دیں. تو پھر یہ دعا مانگو, اے اللہ میرے بچے کو نیک اور صالح بنا دے. یہ دعا مانگنی چاہیے بھائی. تو یہ کیا ہے کہ یہ بنا دو, فلانا بنا دو, ڈمکانا بنا دو, یہ تو پھر غلط سوچ ہو گئی نا. تو دنیا کی محبت مختلف زاویے بدل کے آتی ہے. کبھی دین کا لبادہ اڑ کے بھی آ جاتی ہے کہ میرے بچے کو ایسا بنا دو, وہ پیچھے کچھ اور فلسفہ ہوتا ہے اس کے. خیر, تو قرآن کہتا ہے جو دنیا پرست لوگ تھے انہوں نے قارون کو دیکھ کے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے کاش ہمارے پاس قارون جیسے خزانے ہوتے. آئے ہائے, یہ پروٹوکول, عزت ملتی. قرآن کیا کہتا ہے؟ میجورٹی تو یہی حسرتیں کر رہی تھی, ہائے 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 کر رہی تھی بیٹھ کے, اور ان کو موٹیویشن مل رہی تھی. قارون ان کے لیے بیسٹ موٹیویشنل اسپیکر تھا اپنے عمل سے. وہ اسپیچ زبان سے نہیں, اپنے عمل سے, کہ اسٹرگل, ہارڈ ورکنگ. اس زمانے کی جو بھی انگلش تھی وہ قارون بول رہا تھا, کیونکہ قارون نے یہی کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی. موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا زکوٰۃ نکال, تو اس نے کہا یہ ایکچولی میری ہارڈ ورکنگ کا نتیجہ ہے. یہ کیا ہے؟ علی علم عندی, مائنڈ استعمال کیا میں نے. زکوٰۃ کا کیا مطلب, اللہ کا کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے دیا ہے, تو اللہ نے کہاں دیا ہے؟ وہ جو ایک جاوید اختر صاحب آتے ہیں نا, وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بڑے مشہور ہو گئے وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی گراتا اللہ ہے. انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے, کلپ میں, وہ بیان تو نہیں کرتے, وہ جو بھی کہا ہے کسی پروگرام میں کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے بچا لیا اس کو, دیوار سے بچہ گرا تھا لیکن بچا کس نے لیا؟ اللہ نے. کہا تو گرایا بھی کس نے؟ اللہ نے گرایا. تو اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کا ایمان خراب کرنا. بھائی کس نے کہا کہ اللہ نے نہیں گرایا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ بہت سو کو گراتا ہے, ہر ایک کو بچاتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو بچا لیا اللہ نے. ہر شر کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہوگی, خیر کی نسبت بھی کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف ہوتی ہے. تو اللہ نے ہی بچایا ہے, گرایا بھی اللہ نے ہے, لیکن اللہ مار بھی تو سکتا تھا نا گرا کے. کتنوں کو گرایا, مار دیا اللہ نے, کتنوں کو گرایا ہے, بچا لی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے. حالانکہ قرآن خود کہتا ہے کہ بیمار بھی کون کرتا ہے؟ اللہ. تو بہت سو کو بیمار کرتا ہے, بہت سو کو شفا نہیں دیتا. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ بیمار کر دیا, یہ نیچرل ہے. پھر شفا دے دی, یہ بھی نیچرل ہے, لیکن یہ نیچر بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو جس کا ارادہ کرتا ہے شفا دینے کا اس کو شفا دے دیتا ہے, جس کا ارادہ نہیں ہوتا اس کو مار دیتا ہے, معذور کر دیتا ہے. تو جب اللہ سے محبت ہوگی تو پازیٹو سوچیں گے اللہ کے بارے میں, نفرت ہوگی تو کیا سوچیں گے؟ نیگیٹو. ایک اور مثال دے کے یہ, تاکہ یہ ٹاپک ختم ہو جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ فطرت جو ہے نا, فطرت یہ ظالمی ہوتی ہے. یہ انسان نے فطرت کے ظلم سے بچنے کے لیے نظام بنایا ہوا ہے. مثال کے طور پر سیلاب آتے ہیں اور زلزلے آتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ حادثے ہوتے ہیں, تو نیچر ہی کر رہی ہوتی ہے نا یہ سب کچھ. جو خدا کو نہیں مانتے وہ اس ساری حادثے کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ نیچر کے. تو نیچر تو ظالم ہے. انسان اس ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے قانون بناتا ہے,
طاقتور کو محدود طاقت دے دیتا ہے. لا جیسے یونائٹڈ نیشن بنی تاکہ طاقتور ملک کمزور ملکوں کو کھا نہ جائیں, تو ایک لا تو انسان ہے جو عدل کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی جب اللہ کے بارے میں نیگیٹو سوچو گے نا تو یہ حال ہوگا. خدا کے بندو, تم فطرت کا ایک رخ دیکھ رہے ہو کہ بچے مر جاتے ہیں اور سیلاب آ جاتے ہیں. فطرت کا جو دوسرا رخ ہے, جو اتنے سارے کام, جو فطرت ہے نہیں, جو خدا ہے اصل میں, لیکن فطرت کے نام پہ تم نے انکار کس کا کیا؟ خدا کا. یہ نہیں بتایا جا رہا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے بھائی, یہ ظالم ہے فطرت کیا؟ ہم ایک دانہ زمین میں آم کی گٹلی کا ڈالتے ہیں, اس سے ہزاروں آم پیدا ہو جاتے ہیں. ایسا آم ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ, ساری دنیا کے سارے انسان مل کے بھی وہ آم بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے. بارشوں کا نظام دیکھ لو, ایک سال بارش نہ ہو قحط سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں. اس کا ایسا بنایا ہوا نظام ہے, بارشیں برس رہی ہیں, زمین کے کنووں میں پانی محفوظ ہو رہا ہے. فطرت کے جو کروڑوں احسانات ہیں وہ سارے جاوید صاحب پی گئے, اور جو چند جو ڈیزاسٹر دنیا میں آتے ہیں وہ فطرت کے کھاتے میں ڈال دیے. تو یہ جب ہے خدا کے انکار کا نتیجہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسان منفی سوچتا ہے. خیر, تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذین یریدون الحیات الدنیا, دنیا پرست لوگ قارون کو دیکھ کے کہنے لگے مارے گئے, کہنے لگے کاش ہمارے پاس بھی اس جیسی دولت ہوتی. تو قارون ایک موٹیویشنل اسپیکر تھا جو بتا رہا تھا کہ جب کھوپڑی استعمال کی جائے تو اس کا رزلٹ سکسیس اور کامیابی ہے. قارون کی رپورٹ میں نے بہترین پیش کر دی آپ کے سامنے. کیا خیال ہے؟ اس سے اچھی قارون کے بارے میں کوئی رپورٹ پیش کر سکتا ہے آج کی زبان میں؟ دوبارہ سے مزہ, مجھے مزہ نہیں آیا تو تم لوگ, یعنی اتنا مزہ آیا کہ دوبارہ چاہ رہا ہوں کہ ایک گھونٹ اور ہو جائے. قارون ایک بیسٹ موٹیویشنل اسپیکر تھا جو اپنے عمل سے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا تھا. موٹیوں کا ویٹ نہیں کر رہا تھا, موٹی ویٹ کر رہا تھا. سمجھ آ رہی ہو؟ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا تھا کہ مائنڈ استعمال کیا جائے اور اسٹرگل کی جائے, ہارڈ ورکنگ کی جائے تو سکسیس آپ کا نصیب ہے. پھر دنیا نے گواہی دی نا, یا اللہ تعالیٰ, سارے کہہ رہے ہیں کاش ہم کیسے ہوتے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ قارون نے چوری کا پیسہ جمع کیا ہوا تھا, محنت کی, اس نے پیسہ کما لیا ٹھیک ٹھاک. اس پہ جو عذاب آیا اس لیے نہیں کہ حرام کمایا تھا, عذاب اس لیے آیا کہ وہ سمجھ رہا تھا میری کمائی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے دیا ہے تجھے, کہہ رہا ہے میں اللہ نے کہاں دیا بھائی, اللہ اس کے گناہ مجھ سے زیادہ ہیں. تو عقل کے لحاظ سے تو بات ٹھیک ہے, لیکن جب یہ ٹھیک ہے تو وہ بھی تو ٹھیک ہے نا کہ نیکیاں زیادہ کی ہوں گی اس نے. تو اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کے معاملات میں آپ نے کیا سوچنا ہے؟ پازیٹیو, اس کی نیکیوں کی طرف توجہ اور اپنی خامیوں کی طرف توجہ, کہ میری برائیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہیں اور اس کی نیکیاں میری نیکیوں سے زیادہ ہیں. اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان ٹینشن لیس ہو جاتا ہے, ورنہ چڑھتا رہتا ہے بلا وجہ نا. آدھے مسئلے تو اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں, لوگوں سے نفرت کی وجہ سے. یہ اتنا برا, یہ اتنا برا, یہ ایسا کیوں, یہ ویسا کیوں, اسی سے ٹینشن میں آ رہا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. کہتے ہیں کہ عزت ایسی چیز ہے جس کے حصول کی کوشش جس نے کی ہے نا اس کو نہیں ملی کبھی بھی, جس نے کوشش نہیں کی اس کو بہت مل جاتی ہے. تو ایک طریقہ تو یہ بتایا گیا کہ سوچو کیا؟ پازیٹیو. دوسرا طریقہ بتایا کہ اپنے سے کمتر کو دیکھو, کہ جو آپ کو پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس تو ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس اتنے بھی نہیں ہیں. ایک صاحب کا فون آیا, 5 سال سے بے روزگار ہوں, گھر میں بھی صلواتیں ہیں, باہر بھی صلواتیں ہیں, ٹینشن میں. میں نے کہا بھائی جان گھر تو ہے نا, چلو صلواتیں سننے کو مل رہی ہیں لیکن گھر والوں نے نکالا تو نہیں نا, چھت تو ہے نا. یہ جو فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں نا, ان کے پاس رات گزارنے کے لیے چھت میسر نہیں ہے. میں نے کہا گھر میں ناشتہ بھی مل رہا ہے, دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے, صلواتیں سنانے کے بعد مل رہا ہے لیکن مل رہا ہے نا. ٹھیک ہے, اور صلواتیں باپ دادا کی طرف سے مل رہی ہیں نا, کوئی یہ تھوڑی کہ پڑوسی سنا رہے ہیں, وہ تو اپنے لوگ ہیں. تو اس لیے میں لوگوں سے 2 باتیں لازمی کہتا ہوں کہ ہسپتالوں میں بیماروں کو جا کے دیکھا کرو, جو خطرناک بیمار پڑے ہوئے ہیں نا, کوئی فالج میں نظر آئے گا, کوئی ڈائلسس پہ ہوگا, کوئی کیا عجیب عجیب آپ کو بیمار نظر آئیں گے. دوسرا, عیدی سینٹر کے مردہ خانے چکر لگا لو. آج
آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر اگلے ہفتے تک بھول جاؤ گے. یہاں سے جب بیان کے لیے جاؤ نا, بیان سے فارغ ہو کے تو عیدی سینٹر کے مردہ خانے کو ذرا ٹچ کرتے ہوئے قبرستان میں تو اصل میں اس لیے عبرت نہیں ہو رہی, وہ مردہ تو نیچے چلا گیا نا, نظر تو آ نہیں رہا وہ. جب آپ عیدی سینٹر کے مردہ خانوں میں جاؤ گے تو بڑے بڑے فنٹر آپ کو برف کی سیلوں پہ لیٹے ہوئے نظر آئیں گے. بڑی امیدیں تھیں, ہم یہ کریں گے, ہم یوں کریں گے, ایسا کریں گے, فی الحال بحریہ ٹاؤن میں 3 پلاٹ تو لے لیے, ایک اور ہو جائے, طارق روڈ کی 2-4 دکانیں بھی ہو جائیں, ذرا آباد علاقہ ہے, اور دوسری شادی بھی ہو جائے. مفتی صاحب کے بہت سارے ہم نے بیانات سن لیے, اور پھر ایک سر دبائے گی, دوسری پاؤں دبائے گی, ٹھیک ہے نا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دوسری شادی کا سوچ رہا ہوں کیونکہ میرے گھر میں بیگم جو ہے نا وہ کام کاج کرتی ہے, میری خدمت تو کپڑے وپڑے استری نہیں ہوتے, تو ایک اور آ جائے گی تو اس کا کام کیا ہو جائے گا, ہلکا ہو جائے گا, وہ استری کر دے گی یہ گھر کے. میں نے کہا میرا خیال ہے کوئی مریخ سے آیا ہوا آدمی ہے بھائی تو, کیونکہ زمین میں لوگ اس طرح کی باتیں, نارمل آدمی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. مریخ سے آیا ہوا ہوگا کہیں سے, اس کو پتہ ہی نہیں زمین میں. میں نے کہا تو کر کے تو دیکھ. کہہ رہے ایک روٹی پکائے گی, دوسری سالن پکائے گی. میں نے کہا ایک روٹی سے, جس بیلن سے روٹی پکاتی ہے نا, ایک اس بیلن سے تیرا سر دھونے گی, اور دوسری جس چمچے سے کھانا پکاتی ہے اس چمچے سے وہ چمچہ تیرے سر پہ چلائے گی. تو آپ کہتے ہو یا تو کبھی ترغیب دیتے ہو کبھی ڈراتے ہو. تو میں ترغیب دیتا ہوں مگر اس نیت سے نہیں کہ ایک پاؤں دبائے گی تو ایک کھانا پکائے, یہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے دونوں کو ہوٹل سے کھلانا پڑے لا کے, کہ تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ, لڑو نہیں, خدا کا واسطہ کھانا میں پکاؤں گا. تو یہ سب چیزیں یہ سوچ کے کرنے کا کہتا ہوں میں. تو خیر, تو دو چیزیں اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں. بنیادی چیز کیا ہے, بیماروں کو دیکھو, معذوروں کو دیکھو. میں ایک واقعہ سنایا میں نے پچھلے ہفتے, پتہ نہیں یاد نہیں مجھے سنایا یہاں نہیں سنایا. ابھی میں سفر تھا میرا اسلام آباد میں, تو وہاں ہمارے ایک جاننے والے ملے. انہوں نے وہاں اسلام آباد میں ایک بہت بڑے تاجر ہیں, بہت بڑے تاجر ہیں, کروڑوں روپے کا بزنس ہے ان کا واقعہ سنایا کہ جوانی میں اس آدمی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. کوئی بیماری ہوئی ہے, بس ایک دم بینائی چلی, ہو جاتا ہے بعض دفعہ کوئی ایسا اٹیک ہو جاتا ہے. وہ بیچارہ علاج کرا کے تھک گیا, اس کی بینائی واپس نہیں آئی. تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک دن نیچے نا اسلام آباد میں وہ بنگلہ ہے اس کا جہاں وہ رہتا ہے, نیچے ایک شکرکندی بیچنے والے نہیں ہوتے, کندھے پہ رومال ہے, شکرکندی بیچ رہے ہیں, شکرکندی نہیں سوری, یہ جو بھٹا بیچ رہے ہوتے ہیں نا, دانے, مکئی کے دانے بیچ رہا تھا. کہہ رہے ہیں اس نے اپنے دوست سے کہا اس مکئی کے جو دانے بیچ رہا ہے نا, آواز آئی نا اس کی, تو اس کو جا کے بولو کہ یہ جب ان اسلام آباد کے بنگلوں میں گھومتا ہوگا احساس کمتری کا شکار ہوتا ہوگا کہ یار میری ایک ریڑھی, مکئی کے دانے, اور میں کیا کتنی ایک اس پہ 5 روپے بچا لیتا ہوگا زیادہ سے زیادہ ہے بھائی. تو میں غریب آدمی ہوں اور یہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے بڑے خوبصورت بنگلے, اور میں ایسا غریب. تو اس نے, جس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی نا, اس نے کہا اپنے دوست سے کہ اس کو جا کے بتاؤ کہ تو اپنی آنکھیں مجھے دے دے اور میرا بنگلہ لے لے, اور یہ بھٹے کی ریڑھی کس کو پکڑا دے, مجھے پکڑا دے, میں اس پہ راضی ہوں. یعنی اگر یہ قدرت میں ممکن ہے, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. یعنی اس کو بتایا کہ اس کو سبق دلاؤ کہ احساس کمتری کا شکار ہونے کی تجھے ضرورت نہیں ہے, تو مجھ سے زیادہ مالدار ہے, میں اپنی پوری دولت بیچنے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے کہیں سے بینائی میری واپس لوٹ آئے. یعنی اگر قدرت مجھے یہ آپشن دے کہ بھائی تو اس مکئی بیچنے والے کی جگہ ریڑھی میں صدائیں لگا رہا ہے دھوتی پہن کے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہے, ہم تجھے اس کی جگہ لے آتے ہیں لیکن آنکھیں مل جائیں گی, اور اس کو بنگلے میں لا کے بٹھا دیتے ہیں لیکن آنکھیں اس سے چھین لیں گے. تو سیٹھ نے کہا کہ اس کو بولو کہ میں اس پہ راضی ہوں لیکن تو اس پہ راضی نہیں ہوگا, تو اس لیے اللہ نے تجھے مجھ سے زیادہ نعمتیں دی ہیں. تو بھائی شکر کرنا سیکھو اللہ کے بندو. آج ناشکری بہت ہو رہی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, بہت دفعہ یہ واقعہ سنا ہے, بس مختصر بتاؤں گا. 60 سال کی عمر تک انتہائی غربت میں وقت گزارا انہوں نے, انتہائی غربت, اور دارالعلوم کورنگی کے شیخ الحدیث تھے, جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے. یہ جو لوگ آج مولویوں کو صبح و شام برا بلا کہتے ہیں نا,
ان اکابر نے, ان مولویوں نے اس طرح پیٹ کاٹ کے دین کو بچایا ہے. سمجھ رہے ہو؟ پیٹ کاٹ کاٹ کے, اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بھی تنخواہیں نہیں ہیں, ایسے پیٹ کاٹ کے دین کو بچایا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس صبح ناشتے میں انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, روزانہ دال. ایک دن ایک مہمان نے کہا کہ آپ کے جب بھی آؤ دال ہی پکی ہوئی ہوتی ہے. حضرت فرماتے ہیں ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا روزانہ دال کھاتے ہیں. اس نے کہا کہ روز دال پکی ہوئی ہوتی ہے. تو حضرت نے فرمایا, میں نے کہا حلال اتنا ہی ملتا ہے. حلال کیا ہے؟ اتنا ہی ملتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں اس کے بتانے سے ہمیں خیال آیا کہ واقعی ہم اتنے دنوں سے دال کھا رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ غریب گھر میں پیدا ہوئے ہوں گے, ایسا نہیں ہے. ہمارے حضرت انڈیا کا جو پنجاب ہے نا, لدھیانہ, اس کے جو چودھری گھرانہ ہوتا ہے نا, بڑے وڈیرے, ان گھروں میں پیدا ہوئے تھے. والد صاحب ٹھیک ٹھاک مالدار تھے. گاؤں کے جو ہوتے ہیں نا بڑے وڈیرے, مدرسے میں آنے کے بعد کیا ہو گئے, کیونکہ مدرسے میں تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں, اتنی چھوٹی چھوٹی تنخواہیں مدرسے. اب تو پھر بھی تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے, ورنہ ابھی بھی مدرسے کے ٹیچروں کی تنخواہیں بیچاروں کی ایسے ہی ہوتی. اس لیے مدرسے کے علماء کے ساتھ تعاون کیا کریں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لوگ دیکھتے ہیں بعض علماء کو بڑے لینڈ کروزر یہ وہ, ان کو دیکھ کے لوگوں کو دھوکہ آتا ہے. وہ سمجھتے ہیں سارے ایسے ہی ہوتے ہوں گے. ضرور تھوڑی سارے, وہ تو بیچارے چند ایک کو اللہ مال دے دیتا ہے, بیچارے زیادہ تر تو غریب ہی ہوتے ہیں اور مانگتے نہیں کسی سے. تو یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کرے تاکہ وہ دین کے کام دل جمی کے ساتھ کر سکیں. لیکن وہ مانگتے نہیں کسی سے. اور جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ صحیح, وہ عالم جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں نا لوگوں سے کبھی, اس سے وہ پھر وہ عالم نہیں ہوگا, اس کی تحقیق کرو. تو ہمارے دینی مدارس میں بہت سے علماء ہیں بیچارے دن رات تدریس میں لگے ہوئے ہیں, کبھی کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش نہیں کرتے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ان حالات میں جب میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور میں سال میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جایا کرتا تھا, تو وہ جو سال میں ایک مرتبہ ان کی خدمت میں جاتے تھے تو ہر مہینے تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے سال میں ایک مرتبہ اس قابل ہوتے تھے کہ بس یا ٹرین کا کرایہ جمع ہو جاتا تھا. لیکن آپ دیکھو اہل اللہ کی صحبت کی اہمیت کتنی تھی, کیونکہ اگر یہ صحبت نہ ملتی نا تو پھر غربت میں یہ توکل نہیں ہوتا. تو اپنے شیخ سے ملنے کے لیے جایا کرتے. ہمارے ہاں بزرگ ہوتے ہیں اس لیے ہم بزرگوں کی زیارت کے بھی قائل ہیں. بعض لوگوں کے ہاں بزرگ کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے, بزرگی کا سسٹم ہی ختم ہو گیا ان کے ہاں. تو جن کے ہاں ہوتا ہے ان کے ہاں یہ سارے سیٹ اپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ وہ اپنے بزرگوں کی زیارت بھی کرتے ہیں. بعض لوگوں نے ہر بزرگ میں اتنے کیڑے نکال لیے کہ معاشرے سے بزرگوں کو ہی کیا کر دیا ہے, بزرگی معاشرے سے شارٹ ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, ہر دور میں بزرگ ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. تو خیر, تو حضرت فرمایا کرتے تھے اس کنڈیشن میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سیٹ سمجھتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں یہ حالات بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ ناشکری نہ ہو جائے. پھر اللہ نے 60 سال کی عمر کے بعد حضرت کو بہت پیسہ دیا, پھر اسٹائل ہی چینج ہو گیا تھا حضرت کا. بھائی جب اللہ نے غریب رکھا ہے تو غریبوں کی طرح, جب پیسہ آیا تو پھر وہ حدیث ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کو دیکھا پراگندہ حال, پوچھا کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں. تو فرمایا کہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو امیر آدمی کی سواری, امیر آدمی کا گھر, امیر آدمی کا لباس اور امیر آدمی کی خوراک, ان 4 چیزوں سے پیسہ جھلکنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر آپ کو اللہ نے خوب پیسہ دیا ہے اور ہونڈا 50 رکھی ہوئی ہے آپ نے اور اس پہ گیس لگوائی ہوئی ہے, تو یہ نعمت کی ناقدری ہے, یہ سادگی نہیں ہے. اگر آپ کو پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ لنڈے کی پینٹیں پہن کے گھوم رہے ہو تو یہ نعمت کی ناشکری. کھانے کے لیے آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ انڈے والا برگر تلاش کرتے ہو, یا تو پسند ہی انڈے والا ہو تو ایک الگ بات ہے, پیسہ ہو پھر بھی انڈے والا برگر کھا رہے ہو, تو یہ قناعت نہیں ہے, یہ سادگی نہیں ہے, یہ کنجوسی ہے. کنجوسی, اٹ از کالڈ کنجوسی. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ بیگم کو بھی ہر وقت کیلکولیشن کر کے نا اس کو
حساب لیتے رہتے ہو کہ کتنے انڈے کھائے آج تو نے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کم وقت, بالکل ہی پاگلوں کی طرح زندگی ایک عذاب بن ڈالا ہوا ہے بچوں کو اپنے. ایک خاتون نے بتایا کہ میری ساس نگرانی کر رہی ہے, 2 روٹی کے بعد تیسری کا حساب ہوتا ہے, 2 کے بعد تیسری پکنا کیا ہے, منع ہے. اگر غربت ہے تو بھائی پھر تو اللہ کا بس یہی پھر نعمت ہے اللہ کی, یہ شکر کرو مل تو رہا ہے. لیکن اگر پیسہ دیا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت کے اثرات بولو بھائی نظر آئیں. ہاں فخر نہ ہو, غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کہ وہاں جا کے کالر اونچر کر کے دکھا رہا ہے میری گھڑی دیکھو میری بھی گھڑی ہے, ٹھیک ہے نا, میرا لباس اور میرے پیسے, یہ نیچ دکھانے کے لیے تو یہ تو حرام ہو جائے گا, فخر کے لیے حرام ہے. اور اس سے اترائے نہیں آدمی, یہ سمجھے اللہ کی طرف سے بھیک ملی ہوئی ہے, اچھے کپڑے پہن لیے بھائی اللہ نے دیا نا. کسی کو بھیکاری کو آپ 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا دیں اور اچھا انڈے والے کسی ہٹا کے زنگر برگر کھلا دیں, اس کو پیزا کھلا دیں تو وہ کھائے گا شکر کر کے, تواضع پیدا ہوگی, فخر نہیں کرے گا. تو یہ اللہ نے بھیک میں دیا ہوا ہے ہمیں, کسی کو لینڈ کروزر دے دی تو وہ فخر نہ کرے, بولے بھائی اللہ نے مجھے دی ہے, میری اپنی تھوڑی ہے, اس کو رکشا دے دیا, مجھے کیا دے دی, لینڈ کروزر دے دی, تو نہ یہ میری ہے نہ یہ اس کا ہے, تو فخر کس بات کا. تو بس نعمت کو انجوائے تو کرو, غریبوں کو کمتر نہ سمجھے. کیوں نہ سمجھے, ہو سکتا ہے بھائی آخرت میں یہ لینڈ کروزر میں ہو اور آپ کو رکشا بھی میسر نہ ہو, الٹا معاملہ نہ ہو رہا ہو, تو مرتے ہی سب ختم. تو آخرت ہے اصل. تو ہمارے حضرت کیا کرتے تھے, غربت میں, انتہائی غربت میں, حضرت فرماتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے صبر کا ثواب حاصل کرنا ہے, نہ فرمائے تو بڑا خطرناک ہو جائے گا. جب کوئی ٹینشن میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو ثواب ملے گا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو حضرت فرماتے ہیں اس غربت میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں صبر کروں گا تو ثواب ملے گا. فرمایا نہ, مجھے تو لگتا تھا اگر میں نے یہ سوچا کہ میں صبر کروں گا تو یہ تو گناہ ملے گا, کیونکہ صبر تو مصیبتوں پر ہوتا ہے, تو اللہ نے مجھے مصیبت میں رکھا بھی نہیں, تو صبر کس بات کا. تو فرماتے تھے میں یہ سوچتا تھا کہ میرے اللہ کا اتنا فضل, وہ میرا 2 وقت روٹی مجھے دے دیتا ہے, 2 وقت کی روٹی مجھے بولو بھائی مل جاتی. فرماتے ہیں میرا گھر بھی ذرا غریب علاقے میں تھا, دور تھوڑا لوگوں سے, تو فرماتے ہیں میں سوچتا تھا بادشاہ ہمیشہ پبلک سے ذرا ہٹ کے رہتے ہیں, اسٹائل ہے ہمارا, پبلک میں نہیں رہیں گے, تھوڑا سا ہٹ کے, مزاج شاہانہ ہے نا. لیکن اس حالت میں بھی ایسا شاہانہ مزاج, ایسے رہتے تھے لوگ آ کے قرضہ مانگا کرتے تھے حضرت سے, وہ سمجھتے تھے بہت بڑا اسٹیٹ ہے کوئی. اور حضرت کو گرینری کا شوق تھا, پودے لگانے کا شوق تھا, تو پودے لگانے کے بعد نا پانی دینے کے لیے وہ نہیں, خریدنے کے پیسے نہیں تھے, وہ نہیں پودوں کو پانی دیتے, وہ کیا ہوتا ہے فوارہ ہوتا ہے نا, کہتے ہیں ہم نے پھر جگاڑ کر کے کیلیں ٹھوک کے ایک اپنا گھر میں فوارہ بنایا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. تو پھر جب اللہ نے پیسہ دیا تو پھر ہٹو بچوں. پھر یہ نہیں کہ دیکھو کنجوس, دیر آر 2 ٹائپس آف کنجوس, یہ دیر آر 2 ٹائپ بہت جگہوں پہ میرے بیان میں آج کل آ رہا ہے, اس سے یاد رہ جاتا ہے. انگلش میں کنجوس کو کیا کہتے ہیں, مائزر. اردو میں کیا کہتے ہیں, کنجوس. اور کوئی لفظ نہیں ہے. عربی چونکہ بلیغ زبان ہے نا, تو عربی میں دیر آر 2 ٹائپس آف کنجوسز. کنجوس لوگوں کی کتنی ٹائپس ہیں, 2. ایک کو بخیل کہا جاتا ہے اور ایک کو شحیح, شین حلوے والی ہے پھر حلوے والی ہے, یہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے, حلوے والی ہے آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے نا, ہاں بولتا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اس کو کہتے ہیں شحیح. بخیل کہتے ہیں اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا, لوگوں پہ بالکل بھی خرچ نہیں کرتا, بخودی میں لگا رہتا ہے. کنجوس شحیح یعنی شح کہتے ہیں کم بخت اپنے اوپر بھی خرچ نہ کر رہا ہوں, ہے بھائی. ایک تو ہوتا ہے نا پبلک کے لیے سخی نہیں ہے, سارا بچا کے خود ہی کھاتا رہتا ہے, جیسے وہ ایک کنجوس باپ تھا. یہ قصے جو پہلے سے بیان سن رہے انہوں نے بہت دفعہ سن لیے ہوں گے, نئے لوگ آتے ہیں تو سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. عرب میں نا باپ دادا کی شاعری پہ فخر کا رواج بہت زیادہ تھا. باپ دادا کی شاعری پہ فخر کہ میرے ابا ایسے, وہ کہتے ہیں میرے ابا ایسے. تو ایک شاعر نے اپنے باپ کی سخاوت شاعری میں بیان کی اور مقابلہ جیت گیا کہ میرے ابا ایسے سخی, کبھی دسترخوان نہیں لپیٹا گیا ان کا, اور دیگ ہمیشہ چولہوں پہ جلتی رہتی تھی, اور لوگوں کا تانتا ایسی شاعری کی ہے کہ مقابلہ جیت گیا بھائی. ایک دن ایک بندہ اس کے گھر میں ملنے کے لیے آیا, تو دیکھا کہ اس کا جو ابا ہے نا, جس کی سخاوت بیان کر کے یہ مقابلہ جیتا تھا,
اس ابا کو دیکھا کہ بکری کے تھن سے منہ لگا کے دودھ پی رہے ہیں. اس نے بولا یار یہ آپ کے ابا کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اصل میں ابا میرے جو ہے نا, یہ جب گلاس میں دودھ نکالیں گے تو دھار کی آواز سن کے بچے آ جائیں گے دودھ مانگنے, اپنے ہی بچے ابا کے, دوسرے بھائی ہیں ان کے. تو میرے ابا کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ دودھ بچے پئیں, اس لیے بچوں کو آواز نہ جائے تو ڈائریکٹ تھنوں سے دودھ لگا کے پئیں. کہہ رہے یہ وہ ابا ہیں جن کی سخاوت بیان کر کے میں نے مقابلہ جیتا ہے. لیکن یہ ابا بخیل تھا, شحیح نہیں تھا. اپنے اوپر تو خرچ کر رہا ہے نا کہ چلو بچوں پہ نہیں کھلا رہا, کم بخت خود ہی پی رہا ہے سارا دودھ. وہ دیسی گھی والا بھی سنانا پڑے گا یار, کیا کرے یار. وہ ایک کنجوس ہاتھ, جلدی سناؤں گا, جو کئی دفعہ لوگوں نے سنا وہ پھر بور ہو جاتے ہیں. ایک کنجوس دیسی گھی لے کر آیا, ڈبہ لے کر آیا, تو بچوں سے کہا کہ اس کو کھولنا نہیں ہے, ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ نا, کیونکہ باہر بھی چکنائی ہوتی ہے نا. جب یہ ڈبہ بالکل چکنائی ختم ہو جائے گی نا, پھر ڈبہ کھلے گا اندر سے. اسی دوران اس کا سفر ہوا تو اس نے اس خطرے سے کہ ڈبہ بچے کھول نہ لیں, الماری میں لاکر میں ڈبہ بند کر کے چلا گیا. 1 مہینے بعد آیا, بچوں سے پوچھا دیسی گھی تو نہیں, ڈبہ تو نہیں کھولا؟ نہیں ابا. پھر کیا کرتے تھے؟ ابو الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. ایک تھپڑ مارا ان کو, کہہ رہے کم بخت کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے. اٹ از کالڈ کنجوس. یہ شحیح نہیں ہے, کیونکہ خود تو استعمال کرے گا نا, چپ چپ کے کھائے گا. تو وہ بھی جو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے, کم از کم خود تو پی رہا ہے نا. اور کنجوس کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے وہ یہ ہے کہ خود بھی نہ پیے کہ دودھ کم نہ ہو جائے. تھنوں میں دودھ جمع ہوتے وہ نے دے رہا ہے یار کہیں کم نہ ہو جائے, پھر 2 قطرے نکالے کہیں سوکھ نہ جائے, بس اتنا. تو یہ آج معاشرے میں, پہلے تو ہم ان چیزوں کو لطیفہ اور مذاق سمجھتے تھے, لیکن جب آدمی چلتا پھرتا ہے نا, دیکھو ہم نے تو 8-10 سال علماء کے ساتھ گزارے, پبلک سے ہمارا ریلیشن ہی ختم ہو گیا تھا. جب مدرسوں میں گئے نا وہ سارے دوستیاں یاریاں چھوڑ گئی, بالکل ایک علماء صلحاء کے ساتھ بیٹھنا, ان کی سخاوتیں ہم نے اتنی دیکھی ہم حیران ہوتے تھے. جب پبلک میں دوبارہ جانا ہوا نا تو پھر ایک عجیب ماحول نظر آیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے دوسروں پہ خرچ نہیں کرتے, اور ایسے بھی دیکھے جو اپنی جان پہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بچاؤ 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 بچاؤ. بھائی تو خرید لے گاڑی یار, کیا جا رہا ہے, اچھی گاڑی میں گھوم لے بھائی. تو اچھے لوگ بھی ملتے ہیں. ایک صاحب کا وزن ذرا زیادہ تھا, وہ گاڑی میں 2 سیٹیں بک کراتے تھے جب بھی بس میں جانا ہوتا نا. تو مجھے کہنے لگے یار میں تھوڑا سا بھاری ہوں تو مجھے چپک کے بیٹھنا پڑتا ہے, تو پچھلی آدھی سیٹ میں لے لیتا ہوں. ڈرائیور سے بولتا ہوں اس پہ 2-3 بندوں سے زیادہ نہیں بیٹھیں گے, میں ڈبل ٹکٹ دیا ہے. مجھے اچھا لگا. انہوں نے کہا یار سہولت کے لیے انسان پیسے کماتا ہے تو سفر تو تمیز سے گزر جائے نا. تو پیسے خرچ کرنا سیکھو اللہ کے بندو. جو کام پیسوں سے ہو سکتا ہے وہ خود نہیں کرو, ٹھیک ہے نا. جو اللہ نے اگر دیا ہے پیسہ, خود کچھ اور کر لو, پھر ٹائم بچاؤ اپنا. تو میری عادت پتہ ہے کیا ہے, میرے پاس اگر پیسے ہوتے ہیں تو میں اپنا ٹائم کو بچانے کی بڑی فکر کرتا ہوں. ابھی گاڑی پنچر تھی, پنچر بھی نہیں ہوا کم تھی, تو میں نے کسی سے کہا یار تو ڈلوا کے لے آ. میرے دل میں سوچا اس کو زیادہ پیسے دے دوں گا میں, جتنا ان کے بنتے ہیں تھوڑے سے کیا ہو جائیں گے, کہ یہ کام بھی انہیں سے لے لو یار, اپنا ٹائم میں کسی اور چیز میں لگا لو, ٹھیک ہے نا. اگر ہیں اللہ نے دی ہیں, بعض دفعہ ہوتے ہیں بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے ہیں. آدمی خود ہی دھکا لگا کے بائک کو گھسیٹ کے لے جا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو جب ہوں تو الگ حکم ہے, جس دن جیب میں نہیں ہے تو پھر الگ حکم ہے. تو کیا بات چل رہی تھی, ہاں, تو ہمارے حضرت کے پاس جب پیسہ آیا تو پھر حضرت شو روم میں گئے, فرمایا گاڑی چاہیے. انہوں نے کہا کون سی گاڑی ہے؟ فرمایا گاڑی دکھاؤ, گاڑی جس کو کیا کہہ سکتے ہیں, لوگ بولیں کہ یہ کیا ہے, لوگوں میں فخر کے لیے نہیں, اپنے سکون کے لیے. تو پھر حضرت نے کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی معذرت کے ساتھ. کس سے گاڑی خریدی؟ اپنا گھر نہیں بنایا, اس لیے کہ فرمایا کہ میری عمر اب 65 سال ہو گئی, اپنا ذاتی گھر کا کیا کرنا ہے میں نے. بچے اسٹیبل ہیں, ان کے لیے بھی کوئی پراپرٹی بنانے کی ضرورت نہیں, سب اچھا ان کی جاب بھی ہو گئی تھی بچوں کی, مدینہ یونیورسٹی چلے گئے تھے, تو ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے گھر بار بنانے کی, تو گاڑی خریدو اچھی, گاڑی کی استعمال میں آ رہی ہے. لیکن ہمارے یہاں 65 سال میں پیسہ آئے تو سب سے پہلے ٹینشن کیا ہوگی, یار آج تک ذاتی گھر نصیب نہیں ہوا. کیا ہونا چاہیے اب تو پیسہ آیا ہے, 10-15 سال رہ گئے, کھا لو یار بیٹھ کے, اچھا کھا لو.
ساری ٹینشن لے کے بحریہ ٹاؤن میں مکان کی فکر میں لگا دے گا وہ. یعنی پیسہ آنے کے بعد ٹینشن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے ٹینشن. تو پھر آخر میں جب بہت اللہ نے پیسہ دے دیا تو پھر حضرت نے اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ خرید لیا تھا کہ میرے انتقال کے بعد ان کے لیے پاس کوئی کیا ہو ٹھکانہ. خود نہیں شفٹ ہوئے اس میں کہ میں جب انتقال ہو جائے گا تو یہ یہاں رہ لیں گی. وہ اللہ نے اتنا دے دیا, انہوں نے کہا چلو ایک فلیٹ ان کے لیے لے لیتے ہیں, دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس کیا ہوگا, ایک ٹھکانہ ہو جائے گا. تو آسان زندگیاں ان لوگوں نے گزاریں. تبھی جب بھی ان کے پاس جاؤ, جب غربت میں تو بھی خوش, پیسہ آیا تو بھی خوش. ایک جگہ بہت پیسہ ڈوب گیا تو کاروبار میں لگایا تو بھی خوش. اتنی سی کہتے ہیں نا پیشانی پہ کوئی لکیر آ جائے نا کہ اتنا. اور اس دور میں جن لوگوں نے اس کاروبار میں پیسہ لگایا تھا ان میں بہت سے ہارٹ اٹیک سے مر گئے تھے. ضیاء الحق کے دور میں الائنس کا ایک بزنس آیا تھا, کمپنی تھی, جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں ان سے پوچھیں آپ, اسلامی مزاربت کے نام سے شروع کیا انہوں نے, اور لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے ڈوب گئے تھے. بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. حضرت نے ان کا نام شہدائے الائنس رکھ دیا. فرمایا یہ اچھی شہادت نہیں ہے. اللہ پوچھے گا کیوں جان دی؟ اے اللہ اس پیسے کے پیچھے ٹینشن ہو. تو اللہ کہے گا کم بخت مسافر خانہ تھا, 2 روٹی صبح تجھے ملتی تھی, 2 روٹی. اور ان کو تو مالداروں کو تو جن کے پیسے اتنے ڈوب رہے ہیں تو اور زیادہ لگژری لائف اسٹائل ہوتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ گھر بک جائے گا تو کرائے پہ رہ لے. اڑے W11 میں سیٹ نہ ملے تو لٹک کے سفر کر لو یار, کیا جا رہا ہے, سفر ہی ہے نا, آگے اسٹیشن پہ آگے اڈے پہ اتر جانا ہے. اب آپ کو چونکہ سیٹ نہیں ملی, اب آپ گئے ڈرائیور کے پاس, بولے ابے مجھے بس کے نیچے دے کے مار دے یا گولی سے ماروں گا. مسافر خانہ ہے میرے بھائی, بیٹھنے کی جگہ مل جائے بہت اچھا, نہیں تو لٹک کے. دیکھو سفر سمجھتے ہیں نا, تو انگوٹھا ٹکانے کی جگہ مل جائے نا, اس پہ بھی لوگ سفر کر لیتے ہیں. کنڈکٹر سے بول لیتے ہیں تو بس ہٹ جا تھوڑا سا, اتنا سا پاؤں ٹکانے کی جگہ مل جائے بھائی, اگلے اڈے پہ اترنا ہے. ہمارے ساتھ تو ایسا, ہم تو جب آج کل تو میں تھوڑا مشہور ہو گیا ہوں تو کہیں جا نہیں سکتا ایسے, ورنہ W11 کا جو مزہ ہے وہ اب اللہ جنت میں لے جائے تو W11 میں سفر ضرور کریں گے وہاں پہ. اب تھوڑا مشہور ہو گئے تو وہ سب پہچان جاتے ہیں, پھر ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ورنہ ہم نے تو بہت دفعہ ایسے سفر کیا ہے. جا رہے ہیں تو چلو جی سیٹ پہ جگہ مل گئی ٹھیک ہے, نہیں تو پائیدان پہ لٹک کے, نہیں تو پیچھے کھڑے ہو جاؤ, بس چھت پہ بیٹھ جاؤ, انجوائے کرو. ٹھیک ہے نا, کیسا مزہ آ رہا ہوتا ہے چھت پہ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو جو میں یہ پورا واقعہ اس پہ سنا رہا تھا, ہمارے حضرت کیوں اپنے آپ کو اتنا مالدار سمجھتے تھے, کیوں سمجھتے تھے؟ اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے جو بیسک بنیادی ضرورتیں اللہ نے پوری کر دیں, اور بہت سوں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. گھر تو ہے نا سر چھپانے کو, چاہے کرائے پر ہو, ہے تو نا, بہت سے تو روڈ پہ سو رہے ہیں. کیا حالات ہیں لوگوں کے گھروں میں, جا کے دیکھو پتہ چلتا ہے کیسی خطرناک بیماریاں لگی ہوئی ہیں. تو اسلام نے ہمیں, جو میں آیت پڑھ رہا تھا اس میں یہ بتایا کہ تم اس خوش فہمی میں مت رہو کہ جس حالت میں آج ہو ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے. اللہ نے تم سے ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ عمل کو فوکس کرنا ہے, عمل. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا. ہاں, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس خوشی میں انسان ہوتا ہے اس میں اللہ کو بھول جاتا ہے وہ. تو اسی خوشی میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کوئی ٹینشن کا معاملہ آئے گا تو پھر اللہ آپ کو یاد رکھے گا. کیسے یاد رکھے گا؟ یا تو وہ ٹینشن دور کر دے گا, یا اس ٹینشن میں اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے گا, حوصلہ دے دے گا اللہ آپ کو. خودکشی کے خیالات نہیں آئیں گے آپ کے دل میں. پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں, کیسے کیسے غموں میں زندگی گزری, مگر ان غموں میں بھی انہوں نے ڈپریشن کی گولیاں بولو نہیں کھائی ہیں. ہمیشہ ان کی زبان سے اچھے الفاظ نکل رہے ہیں. اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں. ایوب علیہ السلام نے بیماری میں ایسا صبر کر کے دکھایا, اللہ فرماتے ہیں نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا, کیا کتنے خوش قسمت کہ اللہ آخری کتاب میں آیتیں نازل کر رہا ہے کہ ایوب کیا خوب بندہ تھا, کیا خوب بندہ تھا. دیکھو ایوب علیہ السلام بیماریوں میں, اگر بیماریوں میں زندگی نہ گزری ہوتی
تو اتنے خوبصورت الفاظ ان کے لیے آخری کتاب میں نازل ہوتے. فرض کر لو صحت میں زندگی گزر گئی ہوتی تو گزر تو گئی نا, ختم. اب بیماری میں گزری ہو یا صحت میں, جو چیز جو پاسٹ بن گیا وہ اچھا ہو برا ہو, اب اس سے انسان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا, جو گزر گئی ختم. تو صحت میں زندگی گزرتی اتنا انعام نہ ملتا. اللہ فرماتے ہیں نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا. اور اللہ نے ایوب علیہ السلام کی زوجہ کی بھی تعریف کی بہت زیادہ. ایوب علیہ السلام جب بہت شدید بیمار تھے نا, تو عام طور پر کیا ہوتا ہے, بیگم صاحبہ خدمت کرتی ہے, میرے میاں کیا ہو گئے, بیمار ہو گئے, کوئی بات نہیں, 1 دن خدمت 2 دن خدمت, اس کے بعد کہے گی بھائی جان چھڑاؤ, میری کیا ہو گئی ہے, بولو نا, شادی ہو گئی ہے. آج کل مارکیٹ میں جو میرا بیان خواتین سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ میاں بے روزگار ہو گیا, بیمار ہو گیا, تو اب بھائی جب شریک حیات کا مطلب کیا ہوتا ہے, زندگی بھر آپ کے ساتھ شریک. نکاح میں اور زنا میں تو یہی فرق ہے نا بنیادی. شریک حیات کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوشی اور غم میں آپ کے ساتھ, آپ بھی اس کے ساتھ. دیکھو شادی سے پہلے کوئی فالٹ سامنے آ گیا, نہیں کرو شادی, آپ کو اختیار ہے. جو فالٹ شادی کے بعد پیدا ہو رہا ہے وہ تو پھر آپ کی قسمت ہے نا. ارے عورت کی شادی ہوئی میاں سے, اگلے دن ایکسیڈنٹ ہوا, لنگڑا ہو گیا, تو اب ہو گیا, وہ قسمت ہے, برداشت کرو, کیا خیال ہے, ٹھیک ہے نا. آپ یار سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دیکھو ایک آدمی نے نکاح کا پیغام بھیجا, پہلے سے پاؤں سے معذور تھا, تو عورت لڑکی والوں نے اس بیس پہ ریجیکٹ کر دیا. ان کا حق ہے, کر سکتے ہیں, لیکن بالکل صحیح فٹ فاٹ رخصتی بھی ہو گئی. اگلے دن خوشی میں بائک میلیاں لگاتا ہوا جا رہا ہے کہ میری شادی ہو گئی اور رخصتی بھی ہو گئی. ہو سکتا ہے گرے, ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب یہ تھوڑی کہ عورت کھلا لے کے بھاگ جائے کہ میری تو لنگڑے سے شادی ہوئی ہے. شادی ہو کے لنگڑا ہوا ہے, لنگڑے سے شادی نہیں ہوئی. اس طرح آپ کی شادی ہوئی, پہلے سے پتہ چلا بیگم کے ساتھ یہ مسائل ہیں, نہ کرو شادی بھیا. آپ کس نے کہا ہے, صحیح تھی, نکاح کے بعد بیماری ہو گئی, ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا, تو اب عزت دار آدمی اس بیس پہ ڈیورس نہیں دیتا, بلکہ دعائیں کراتا ہے. مولوی صاحب میری زوجہ کے لیے دعا کریں, اللہ صحت عطا فرمائے. اولاد نہیں ہو رہی, دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے, ٹھیک ہے نا. زبان میں لکنت پیدا ہو گئی ہے, دعا کریں اللہ. تو میں تو ان کو کہتا ہوں اگر لکنت پیدا ہو گئی ہے تو بڑا فائدہ ہے تمہارا, کیونکہ جتنی دیر میں وہ برا بلا کہے گی نا, اتنی دیر میں آپ کام نمٹا کے آ جاؤ سارے, ٹھیک ہے نا. وہ ابھی اسٹارٹ لے گی آپ کو سمجھانا, اتنی دیر میں آپ کیا کرو, ذہن تیار کر کے آ جاؤ کہ یہ الٹا سیدھا بولنے والی ہے, تو برداشت کرنا ہے. تو وہ اچھا اس پہ بھی 1-2-3 چٹکلیں, لیکن وہ زیادہ ہو جائیں گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عزت دار آدمی کیا کرے گا, اس کو اپنی قسمت سمجھ کے برداشت. ہاں اختیاری فالٹ ہے تو ایک الگ بات ہے نا, قدرتی فالٹ نہیں ہوا بلکہ اپنے اختیار سے کچھ غلط کر رہی ہو تو ایک الگ بات ہے. بھئی یہ تو قدرت کی طرف سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اس کو لکوا ہو گیا, اس کو فالج ہو گیا. تو آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے, ہم نے دیکھا ہے بیوی کو فالج ہو گیا تو مرد اب اس کو رکھ رہا ہے, بھائی اس کی خدمت کر رہا ہے, علاج کر رہا ہے, لوگوں سے دعا کروا رہا ہے, یار میری بیگم کے لیے دعا کرو. ایسے موقع پہ عزت دار آدمی طلاق نہیں دیتا, وہ کہتا ہے بھائی اب برداشت کرو یار, میری قسمت ہے. تو عورت بھی برداشت کرتی تھی پہلے زمانے میں, آدمی بھی برداشت کرتا تھا. اب دونوں نے برداشت کرنا چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ دنیا ہی کو اصل بنا لیا ہے. سارے مزے کہاں اڑانے ہیں دنیا میں. اب دنیا کو ہی اصل بنا لیا ہے, تو اب بس ہر چیز کیا ہونی چاہیے, پرفیکٹ, ایک دم موقع کی رپورٹ ہونی چاہیے ہر معاملے میں. تو یہ تو بھائی گوروں کا نظریہ ہے, یہ مسلمان کا نہیں ہے. تو میں ایوب علیہ السلام کا بتا رہا تھا کہ وہ شدید بیماری میں, وہ بیماری کیا تھی اس کا تفسیر میں کوئی ذکر نہیں ملتا نہ حدیث میں, بس کوئی بہت سخت بیماری تھی جس میں بہت طویل عرصے مبتلا رہے ہیں. تو اللہ نے ان کی زوجہ کی بھی کبھی خیال کیا. ان کی زوجہ نے اپنے میاں کی کئی سال خدمت کی ہے, کئی سال خدمت کی ہے. تو اب کیا ہوا کہ ایک دن خدمت میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آ گیا, اور انہوں نے کہا کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا نا, میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا. صحیح ہے نا, کیونکہ بیمار آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے نا, تھوڑا سا اس میں برداشت کم ہو جاتی ہے. اب بیچاری بیوی اتنی خدمت کر رہی ہے لیکن تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ٹھیک ہو گیا تو 100 ڈنڈے ماروں گا. تو اللہ نے ٹھیک کر دیا,
اب پیغمبر پریشان کہ اتنی نیک بیوی جس نے اتنی خدمت کی، وہ کہ اس کو 100 ڈنڈے ماروں گا تو بولے کہ ٹھیک نہ ہوتے تو ہی اچھا تھا بھائی ٹھیک ہے نا. تو قرآن کے الفاظ دیکھو، خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنس. اے پیغمبر آپ قسم بھی نہیں توڑ سکتے، آپ تو پیغمبر ہیں، اور بیوی اتنی نیک ہے اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو آپ نے 100 ڈنڈے نہیں مارنے. اب قسم پوری کرنے کے لیے ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے ایک ہی دفعہ لگا دیں بس. ویسے تو ایک یوں کر کے بھی لگانا بھی وہ ہے، لیکن جب بیوی کو پتہ چلے گا اللہ نے میرے لیے میرے میاں کو یہ بھیلا بتایا ہے تو یہ جھاڑو لگانا یہ عزت دی جا رہی ہے.